مجھے یہ بتائیں کتاب کدھر لکھ دی ہے؟ کنسٹرکشن کا کام ہے، اینٹیں، سیمنٹ، بوری، اس کی بات کریں، کتاب اور سیمنٹ کا کیا سر کنیکشن؟ How was your experience? ذلیل کر کے رکھ دیا مزدوروں نے۔ ٹھیکیدار ایک کیسا انسان ہے؟ ظالم انسان ہے یا خدا ترسی آتی ہے اس میں؟ ٹھیکیدار کی ایبریویشن جو ہے وہ ہے ہی ایک گالی ہے، پہلا گھر بنانا ہے تم دشمن کا بناؤ، ٹھیک ہے۔ آپ نے مزدوروں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا؟ ایک ایسے طبقے کو سکھانے جا رہے ہیں جس نے زندگی میں سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے جی کی ہو گیا تو کس طرح دی گلاں کر رہے ہو؟ مطلب ایک مزدور کی پروموشن جو ہے وہ ٹھیکیدار ہے۔ سر ایسا نہ کریں، ٹھیکیدار ہیں آپ، اب ٹیکا تو آپ بھی لے کے پھرتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے کام میں جب گھستے ہیں نا تو ایک پروجیکٹ میں 2 ٹھیکیدار چینج ہو رہے ہیں، 3 ٹھیکیدار چینج ہو رہے ہیں، اور اینڈ میں کہتے ہیں یار اتنے کھپ گئے نا اب دوبارہ یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ پلو سے باندھ لیں کہ اگر آپ لیبر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں سو وہ آپ کو وہ آپ کے ساتھ حرکتیں کر جائے گا نا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں، پھر تو چھرا ہے۔ واٹ باڈی لینگویج ڈو آئی ہیو ٹو ایگزیبٹ؟ شلوار قمیض پہن کے جاؤں، کیا کروں، کس طریقے سے شروع کروں گیم کو؟ سر پہ پرنا لے کے یہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ بھاگ گیا ٹھیکیدار بھاگ جاتا ہے۔ کیا ایک غریب آدمی گھر بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ پیسے ہے نہیں، کیسے بنائے گا؟ انفلیشن نے تو اس پوری انڈسٹری کا پہیا جام کر دیا ہے۔ کنسٹرکشن ایز اے ہول آپ نہیں کہہ سکتے کہ مافیا ہے، بٹ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مافیاز بہت ہیں۔ وہ ہے نا، ہر انسان کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے، اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سی اس کی سلطنت ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہ اپنی فرعونیت دکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو لوکل ٹاکس۔ آج ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہیں حماد بھائی۔ حماد بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ حماد بھائی کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، وی ورک ٹوگیدر فار اے گڈ ٹائم، آئی تھنک شاید 1.5 سال کا ایک اوور لیپ تھا ہمارے کام میں۔ ویسے تو کافی سینئر تھے مجھ سے اور میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے، مگر ایک چیز جس کو میں بڑا انسپائر کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ٹائم آیا جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے جاب چھوڑنی ہے اور جو میرا فیملی بزنس ہے مجھے اس فیملی بزنس میں جا کے ویلیو ایڈ کرنی ہے۔ تو حماد بھائی what inspired that thought and how did you actually do that? Okay, thank you so much Mudassir, first of all, and congratulations on this podcast journey. I wish you all the very best. Thank you so much. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا کارپوریٹ کے اندر جب بھی آپ رہ رہے ہوتے ہیں، کارپوریٹ اور بزنس ڈائلیما چل رہا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ شروع کرتے ہیں تو جب آپ جاب پہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جاب پہ جائیں، اور جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، دس از ناٹ می۔ سو وہ ایک ڈائلیما کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے ون فائن مارننگ آئی ٹوک اے ڈیسیژن۔ آئی ہیو بین ورکنگ آن opening up different startups اور different businesses کے اندر میں نے ہاتھ ڈالے رکھا، لیکن پھر there was this time جس کے اوپر then I decided کہ یار اب جو ہے I'm actually in a more better position کہ میں اب اگر اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں تو میں وہ بہتر کر سکوں گا۔ I think بہت سارے لوگ ہیں جو اس ٹائم جاب کرتے ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے۔ کیسا پوائنٹ تھا جس پہ واقعی آپ کو ریلائز ہو گیا تھا کہ میں نے آج جو ہے نا جاب چھوڑنی اور بزنس کی طرف آنا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ ایک ون فائن مارننگ کا ڈیسیجن نہیں تھا، بیکاز آپ جب مڈ کیریئر میں ہوتے ہیں، آپ کی فیملی بھی ہوتی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے، پھر آپ کے اسٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں، اینڈ دین آپ نے جس طرح میرا آلموسٹ اٹس بن مور دین 20+ years آف ایکسپیرئنس، سو اس کے بعد ایک دم کسی آرگنائزیشن کو یا کیریئر کو خیر بات کہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی فیوریبل بنا دی۔ ایک تو یہ تھا کہ کچھ انوائرمنٹ ایسا بنا جاب کے اندر کہ میں نے کہا کہ نو دس از ٹائم کہ میں اب جو ہے وہ اپنے وینچر کو پرسو کرتا ہوں، اینڈ دین دوسرا پھر چیزیں اللہ میں نے ایسے کھولتے گئے کہ فادر کا بزنس تھا، سو وین آئی واز ڈیسائڈنگ کہ یار نو آئی ہیو ٹو کوئٹ، سو میں نے کہا کہ نہیں، یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں، لیٹس جسٹ ڈو دا ٹھیکیداری۔ کتنا عرصہ لگا آپ کو اس پورے پروسیس میں؟ سو دا ڈے یو اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ اب مجھے موو آؤٹ ہونا ہے اینڈ دا ڈے یو فائنلی ریزائنڈ؟ آئی وڈ سے ایٹ لیسٹ کچھ 6 months کا تو یہ ایک ٹائم چلا تھا جس کے اندر ڈفرینٹ ڈسکشنز میں کر رہا تھا کہ پہلے میں نے تقریباً کوئی 10 اسٹارٹ اپس اپنے پہلے کھول چکا ہوں، اور کچھ اس میں سے سکسیزفل تھے، ان کو آگے بیچ دیا، کچھ جو ہے وہ فیلئر کی طرف گئے، سو وہ کلوز کر دیا۔ اس کا مطلب آپ کے پاس انٹرپرینیورشپ کا جو ہے نا وہ ایک کیڑا تھا کہ مطلب یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ بالکل، آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے ایکچولی اپنا کیریئر جاب سے اسٹارٹ نہیں کیا تھا، آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر
فرام مائی اون بزنس. میں نے اپنے والد صاحب کو اسسٹ کیا تھا, اور دیٹ واز وے ان یو نو آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم when I joined him. کون سا سال تھا یہ؟ It was 1998. 1998. جی 1998-99 تھا. بلکہ شاید اس سے بھی پہلے تھا, 1-2 سال پہلے. اور I was actually in grade 8 when I actually joined my father's business. So وہ بھی ایک unfortunate incident ہوا تھا جس کی وجہ سے I have to take the lead. But اس کے بعد there was no stopping. اور وہ کنسٹرکشن بزنس ہی تھا؟ وہ نہیں, at that point of time وہ کنسٹرکشن نہیں تھا. It was more of a supply side and retail side. So 2 بزنس تھے فادر کے, so میں اس کو ٹیک کیئر کر رہا تھا. آپ نے 10 اسٹارٹ اپس کا ذکر کیا, تو بتا سکتے ہیں کس کس ٹائپ کے اسٹارٹ اپس تھے اور کیا بیسیکلی آپ کی اوور آل ان سب اسٹارٹ اپ سے کیا لرننگ لکھی؟ سو میں اگر آپ کو بھی بولوں تو میں اس وقت جب پیچھے دیکھتا ہوں تو میں نے تقریباً ہاؤس ہولڈ کی ساری چیزیں بیچ چکا ہوں. میں نے سبزی بیچی ہوئی ہے, آلو ٹماٹر بیچے ہوئے ہیں, میں نے سائیکل پہ انڈے لا کے جو ہے وہ بیچے ہوئے ہیں, میں نے پرائز بانڈ کا بزنس کیا ہوا ہے, میں نے ایک کولڈ کارنر رن کیا ہوا ہے. آپ نے گلیوں میں آوازیں بھی لگائی ہیں, آلو لے لو؟ نہیں, آوازیں لگانے والا ایکسپیرئنس نہیں ہو سکا, بٹ ایٹ مائی اون آؤٹ لیٹ میں نے یہ کام کیا ہوا. اچھا, نائس. اور اگر ایک کی لرننگ اس میں سے نکالنی ہو, جب آپ نے, کیونکہ آپ کا جو بھی تھا, آپ نے کچھ وینچرز کامیاب ہوئے, کچھ وینچرز فیل ہوئے, ٹھیک ہے, بٹ اس میں کی لرننگ کیا نکلی کہ آپ نے یو کیپٹ اسٹرائیونگ اور یو کیپٹ موونگ, اور آپ نے پھر بھی آپ نے ایک وینچر کے بعد دوسرا کھولا, پھر تیسرا کیا, پھر چوتھا کیا؟ آئی تھنک میں کیونکہ بہت ینگ اسٹیج کی ایج میں جو ہے میں بزنس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا ہوں, سو اس کے اندر جو ابھی اگر میں لک بیک کرتا ہوں, سو میرے خیال میں وہ ایک اسٹرانگ ویژن نہ ہونا جو ہے نا وہ آپ کو بہت دفعہ ڈیویٹ کرتا ہے. سو آئی واز ان اے لرننگ فیز, کنٹینیوسلی لرننگ ہو رہی تھی, ایوالو ہو رہا تھا, پرسنالٹی بھی, لوگوں سے انٹریکشن بھی ڈفرینٹ لیول کا ہو رہا تھا, ایک طرف پڑھائی بھی چل رہی تھی. سو وہ جو پورا پروسیس ہے, اس پروسیس کے اندر اتنی کوئک ڈیسیجنز وہ سارا کچھ چل رہی تھی کہ جب ایک پوائنٹ کو آپ وہ کر نہیں سکتے ہیں. بٹ ٹو آنسرنگ یور کوشچن, میرے خیال میں جو کور تھی وہ تھا میرا ایک لانگ ٹرم ویژن نہ ہونا اس وقت, بیکاز میں ڈے ٹو ڈے چل رہا تھا. جو اپرچونیٹی جس سائٹ پہ ایک زمانے کے اندر پی سی اوز کا بہت زیادہ بزنس بوم پہ تھا, تو میں نے کہا لیٹس اوپن اپ اے پی سی او. سو آئی اوپن اپ اے پی سی او, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک زمانے کے اندر یہ آپ کے جو جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں نا ینگسٹرس کا ایک گینگ اسپاٹ ہوتا ہے. سو آئی ٹرائیڈ اوپننگ اپ دیٹ کہ ادھر شام کو لڑکے آ رہے ہوں, دے آر. سو ایک ڈوئرز مائنڈ سیٹ تھا آپ کا کہ بس جو چل رہا ہے بس سمجھ آ گئی تو اب کرنا ہے. یس, یو کین سے یس. اور آپ کو ویسے جب بھی آپ نے کوئی اسٹارٹ اپ اگر فیل ہوا تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا تھا اس کے بعد پھر ریکور کرنے میں, یا اگلے دن ہی بس آپ کو؟ اچھا, یہ کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بزنس فیملی سے ہے, سو یہ والی چیز زیادہ مجھے تنگ نہیں کی, کیونکہ والد صاحب کا بھی ایک پیچھے کیا کہتے ہیں سپورٹ سسٹم تھا. سو ایک چیز سمجھ آئی کہ اچھا یار دس از ناٹ فار می, بس اس کو چھوڑا, دیکھا اس کے لیے کوئی اگر تو لاس کے اندر ہے تو اس کو بند کیا, اور اگر وہ صحیح چل رہا ہے بٹ میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے, اگر میں مینیج نہیں کر رہا, سو میں نے اس کو بیچ دیا. کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ یا بزنس میں اگر آپ کو کسی فادر یا کسی فیملی پرسن سے سپورٹ مل جاتی ہے؟ آئی تھنک اٹس اے بگ بوسٹر. یہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر آپ سے اسٹارٹ کراتا ہے. سو اٹس کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی اپنا لرننگ کرو جو ہے نا وہ ذرا ویک ہو جاتا ہے. جب آپ اپنا اسٹارٹ اپ خود کھولتے ہیں, خود اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, سو اس کی آل ٹوگیدر فیل ہی اور وائب بھی فرق ہے. کوئی ایسا اسٹارٹ اپ ہے جو آپ نے کیا ہو جس میں بالکل آپ کے والد صاحب نے آپ کو سپورٹ نہ کیا ہو؟ بہت سے مطلب آپ سمجھیں کہ میرے فادر جو ہیں جتنے بھی میں نے کام کیا ہیں اس کے اندر اس طریقے سے ایکٹیولی انوالو نہیں رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے صرف مجھے بیک اینڈ پہ سپورٹ یہ دیا ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا مورل سپورٹ, اور آپ کو جو ہے نا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے باپ ہے, تھپکی دے کے رکھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں چل.
اور اگر کوئی ایسا سین ہوا ہے جس کے اندر مجھے لگا کہ یار اب تو یہ چیز چل نہیں رہی ہے، سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی. اتنے زیادہ اسٹارٹ اپ سب کچھ لے کے چلیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ سو اب کا اسٹارٹ اپ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بیکاز یہ ایک بالکل آل ٹوگیدر جو ہے نا وہ میری اپنے کیریئر لیگ سے فرق ہے، بٹ میرے فیملی بزنس کا پارٹ ہے. سو آئی ہیو مائی اون اسٹارٹ اپ بائی دا نیم آف ٹھیکیدارصاحب.com، جس کو ہم نے بنایا ہے کنسٹرکشن کو تھوڑا سا جائز اپ کرنے کے لیے اور ریویمپ کرنے کے لیے. کس قسم کی کنسٹرکشن؟ اور جو آپ نے لفظ بولا اسٹارٹ اپ ٹھیکیدار صاحب، یہ کس چیز سے ڈرائیو ہوا؟ یہ کیسے آپ کے تھاٹ ہوا اور کس طرح یہ وینچر اسٹارٹ ہوا؟ سو ٹھیکیدار صاحب کی جو اسٹوری نا بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب میں اپنا کیریئر چینج کر رہا تھا، سو جب فادر کے بزنس کو دیکھا ایک طرف کہ اچھا وہ ٹپیکل کنسٹرکشن کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ انکریج نہیں کیا، ڈسکریج میں نہیں بولوں گا لیکن انکریج کبھی بھی نہیں کیا کہ آپ مجھے کنسٹرکشن کرنی چاہیے. سو میں نے کہا لیٹس اسٹارٹ ود کنسٹرکٹنگ مائی اون ہاؤس اینڈ دین سی دا ایکسپیرئنس. سو یہاں سے بات اسٹارٹ ہوئی. آئی اسٹارٹیڈ کنسٹرکٹنگ مائی اون ہاؤس، اور جب کنسٹرکشن شروع کی تو چیلنجز بھی بہت آئے لیکن مزہ بھی بہت آیا. سو دین آئی وہ ایک ہٹ ہوا کہ نہیں دس از سم تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو. پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی، بیکاز ایک میرا ریسرچ بیک گراؤنڈ بھی، آئی ہیو ٹاٹ ڈفرنٹ کورسز آن کنزیومر بیہیویئر. سو میں نے ایک کنزیومر بیہیویئر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ایک ریسرچ کرائی، دیکھا کہ یار اس کے اندر ہے جان ہے یا نہیں. سو پتہ چلا کہ یار کنسٹرکشن کے کام میں کنزیومر بیہیویئر اور یہ چیزیں تو بڑی ایک لیڈ قسم کی چیزوں میں ہوتی ہیں. کنسٹرکشن میں بیہیویئر اور اس طرح کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اچھا دیکھیے کنسٹرکشن کے اندر فار ایگزامپل آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. سو آئی آسک یو دا کوشچن کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس، ٹھیک ہے. سو دلیل کر کے رکھ دیا مزدوروں نے، ٹھیک ہے. اب یہی آنسر تھا تقریباً. جو میری جو ریسرچ تھی وہ بھی یہی کہتی تھی مور دین 90% آف دا پیپل دے وڈ لائک توبہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بندے نے کہا یار پہلا گھر بنانا ہے تم دشمن کا بناؤ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے بہت سی آئی، لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے جو ہے نا کہا کہ نہیں یار اب بالکل بھی نہیں. سو 90% کا یہ یونانیمس قسم کا جو ہے نا ایکسپیرئنس تھا. سو پتہ چلا کہ ایک ٹیبو پروفیشن ہے، پتہ چلا کہ اس میں 2 نمبری بھی بہت ہے، پتہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے نا مس کمٹمنٹس بہت ہیں، پتہ چلا کہ اس کے اندر ٹائملی ڈلیوریز نہیں ہیں. سو یہ والی چیزیں نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ اچھا نہیں اگر یہ اتنے بڑے ایشوز ہیں سو دیٹ مینس کہ اس کے اندر روم بھی ہے. سو دین میں نے ایک ریسرچ کے بعد جو ہے نا اپنا روڈ میپ تیار کیا. دین پہلے تو دیکھا کہ یار ایشوز کیا آ رہے ہیں. اس ایشوز کے اندر پتہ چلا کہ جی ہمارا جو لیبرر ہے سب سے بڑا ایشو اس کے اینڈ کے اوپر ہے، جس کو ہم ٹھیکیدار کہتے ہیں. سو اس کے اندر کیا ایشوز تھے کہ لوگوں نے مطلب جب میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا تو دیر واز فرینڈس فادر جو کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نا کنسٹرکشن ایکسپیرئنس کے بعد اپنا انٹروڈکشن ہی دینا شروع کر دیا تھا کہ میں جنتی، ٹھیک ہے. بیکاز ہی واز سو پسڈ ود دا انٹائر سیٹ اپ کہ وہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار اتنی اس میں 2 نمبری اور اتنا وہ ہے تو میں تو بالکل بڑا وداؤٹ اینی کوشچن آئی انٹر جنت، ٹھیک ہے نا. سو یہاں سے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ اس میں روم ہے. اس روم کو پھر میں نے کیپٹلائز کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا اور تھاٹ اور پروسیس بنایا. پھر دیکھا کہ یار کس طریقے سے ہم اپنے لیبررز کو اپ اسکل کر سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اینڈ دین روڈ میپ ڈیولپ کیا. آپ نے مزدوروں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا؟ جی. سو میرا بیسکلی جو اسٹارٹ اپ کا مقصد ہے وہ ہے کنسٹرکشن ایجوکیشن. اینڈ کنسٹرکشن ایجوکیشن سے ہماری مراد 2 سائڈ کی ایجوکیشن ہے. ون از آن دا لیبرر سائڈ اینڈ دا ادر از ٹورڈز دا کنزیومر سائڈ. اس ایجوکیشن سے ابھی تک اگر آپ نے کسی کو دیے تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ میں چینج آیا؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا مائنڈ سیٹ کا تھا. بیکاز آپ ایک ایسے طبقے کو سکھانے جا رہے ہیں جس نے زندگی میں سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اس نے استاذ کی ڈانٹوں سے، مار پٹائی سے، تھپڑوں سے سیکھا ہوا ہے. سو ایسے بندے کو جو آپ سکھانے جا رہے ہیں اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ایتھکس اینڈ مورالٹیز اور کنزیومر بیہیویئر سکھاتے ہیں، سو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اپ ہل ٹاسک. کس قسم کے کوشچنز آتے تھے اگر آپ سکھاتے تھے تو
किस किस्म के क्वेश्चंस आपको सुनने को मिलते थे मजदूरों से? एक बड़ा टिपिकल आंसर ये होता है कि सर ये किताबी बातें हैं, ठीक है ना, फील्ड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी किए हो गया तो किस तरह दी गल्लां कर रहे हो? मतलब यहाँ तक कि अच्छा सर ये तो हम पहली दफा ऐसी बात सुन रहे हैं। और आप सिखा किसको रहे होते थे, ठेकेदार को या नीचे? सो जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आई कॉल एवरीबडी डूइंग सर्टेन फंक्शन एट अ कंस्ट्रक्शन साइट ठेकेदार, ठीक है ना। उसमें लेबरर्स भी आ सकते हैं, आ जाते हैं, और उसमें आपके पैटी ठेकेदार भी आ जाते हैं, और उसमें आपके सीनियर ठेकेदार भी आ जाते हैं, उसमें इवन आपके आर्किटेक्ट्स भी आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके पास, ठेका होता है। सर ये डिफरेंस तो बताएं, ठेकेदार, मजदूर, आर्किटेक्ट, ये चीज नाम सुनने को मिलते हैं, किसका क्या क्या काम होता है? सो बेसिकली अगर आप इस फील्ड में जाएंगे और कोई काम शुरू करेंगे, सो आप जो है जिसे कहते हैं ना दिहाड़ीदार तबका या एक मजदूर कैटेगरी के अंदर आप फॉल इन होंगे। मजदूर बेसिकली वो होता है कि आपसे डेली वेज के ऊपर एक सर्टेन आप उसके साथ जॉब प्रॉमिस करते हैं कि उसने ये काम करना है, वो उसमें से पूरा दिन लगा के उसमें से जितना आउटकम निकाल सके निकालता है, और शाम को पैसे लेता चला जाता है। वो मजदूर थोड़ा सा सीखता है, थोड़ा सा एलिवेट होता है, वो ठेकेदार बन जाता है, और वो जाके 4-5 मजदूरों को एंगेज करके थोड़ा सा बिगर प्रोजेक्ट लेता है। फिर मतलब एक मजदूर की प्रमोशन जो है वो ठेकेदार है, मजदूर की प्रमोशन ठेकेदार है, यस। और फिर ठेकेदार में फिर छोटा ठेकेदार, बड़ा ठेकेदार, फिर वो अच्छा, फिर ठेकेदार के अंदर बेसिकली फिर आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, कि आप लेट्स से आपकी बिल्डिंग की सीलिंग का ठेका है, ठीक है ना, सो वो एक सीनियर सीलिंग गाय लेगा और वो फिर अपने लेबर से उस काम को कंप्लीट कराएगा। मतलब एक बड़ा ठेकेदार मुख्तलिफ छोटे ठेकेदारों को डिफरेंट पर्पसेस के लिए सबलेट करेगा? बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही। जो ओवरऑल पूरी की पूरी चेन है, इसमें ये जो सबलेटिंग चल रही है कि एक ने दूसरे को काम दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, इससे वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल एंड में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो काम डिलीवर कर रहा होता है, या एंड में बिल्कुल ही जुगाड़ हो रहा होता है? देखें, आप जितने भी उसके अंदर लेग्स क्रिएट करेंगे, सो लाजमी बात है कि सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी आएगा, लेकिन इन सर्टेन एस्पेक्ट जो है वैल्यू भी ऐड होगी। बिकॉज आपने फॉर एग्जांपल लकड़ी का काम करवाना, अब आपने एक सीनियर कारपेंटर को काम दिया, अब वो एक सीनियर आदमी है, वो ज़्यादा एक फ्रेश लेबर की तरह या फ्रेश कारीगर की तरह उतना मेहनत से काम नहीं कर सकता। सो अब होगा क्या कि उसकी एक्सपर्टीज यूज़ हो रही है, ठीक है ना, और जो फिजिकल एफर्ट है वो एक जूनियर बंदे की चल रही है। सो इसी तरीके से अगर आपने तीसरी लेग बन ली, वो फिर एक गलत हो जाती है कि आपने एक बंदे को सबलेट किया, उसने किसी और को सबलेट किया, और फिर उसने जाके एंड मजदूर को एंगेज करके काम किया, सो वो एक इंक्रीज वो आ जाता है, तो वो वैल्यू को डिप्लीट करता है, इवेंचुअली डिप्लीशन। ठेकेदार एक कैसा इंसान है, जालिम इंसान है या खुदा तरसी आती है उसमें? ठेकेदार के बारे में मेरा एक ठेकेदार ने मुझे एक सेइंग सुनाई थी। उसने कहा था कि जी आप जो है वो ठेकेदार की एब्रीवेशन जो है वो है ही एक गाली है, ठीक है। और उसने डिफाइन किया था कि ठे से एक गाली, ये से एक गाली, काफ से एक गाली, इस तरीके से पूरा। सो एक बेरहम कैटेगरी है अगर गलत ठेकेदार आपको मिलता है। यस, देयर आर गुड पीपल, बट मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस सेज के हाँ, ठेकेदार ऐसा बंदा नहीं है कि जिससे आप बहुत कंफर्टेबली डील कर सकें। बिकॉज वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, उसने ज़िंदगी में जुगाड़ी सीखी होती हैं, सो एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। और दूसरा देखें, और इसमें एक मैं अक्सर क्योंकि मैं इस एजुकेशन के फील्ड में, सो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। ठेकेदार कौन बनता है, ठीक है, एक वो मजदूर बनता है जो कि मेहनत करके या थोड़ा बहुत सीख के, जिस तरह आपने बोला, प्रमोट होता है। मजदूर कौन बनता है? मैं मजदूर नहीं बनूंगा, राइट। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे, आपको कोई मजदूर बनने की इंस्पिरेशन एस्पायर करने वाला नहीं मिलेगा। आइदर ऑफ द टू कंडीशंस जिसकी टिक होती हैं वो मजदूर बनता है, या वो नालायक होता है बचपन से, या वो गरीब फैमिली से होता है। कोई एक कंडीशन होती है जो वो मजदूरी की तरफ आ जाता है, उसको बाकी काम नहीं मिलते तो मजदूरी हो जाती है। अब एक बंदा जिसने अपना कैरियर यहाँ से स्टार्ट किया, जिसको ना पढ़ने की वजह से मारे पड़े हैं, फिर उसको
स्कूल के अंदर डांटे पड़ी हैं नालायकी की वजह से, वो आके किसी एक सीनियर जो है ठेकेदार के साथ बैठा है और उसके साथ काम किया. सो अब यहाँ से वो जब शुरू हुआ है तो फिर उसके अंदर रहम और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं. बट दैट्स द आइडिया हमारा जो ठेकेदार साहब के प्लेटफॉर्म से हम करना चाह रहे हैं कि वी वांट टू मेक देम साहब, वी वांट टू मेक देम अ पर्सन जिसकी माशरे में इज़्ज़त हो, और माशरे में उसी की इज़्ज़त होती है जो कि इज़्ज़त करना जानता है. सो अगर मैं आपके साथ इंगेज हूँ और आपके साथ काम कर रहा हूँ और आपका प्रोजेक्ट जो है आपकी मर्जी या आपकी विल के मुताबिक डिलीवर नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू. एंड इफ़ आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू, सो दैट मीन्स कि मैं अपने प्रोफेशन से जो है ना वो इंसाफ नहीं कर रहा. सो यहाँ पे चीज़ आके फिर जो है वो इस खराब हो फील्ड जाती है. में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिस तरह आप पढ़े लिखे हैं और ठेकेदारी भी कर रहे हैं, क्या ये वही लोग हैं जो मजदूर हैं और आगे जाके ठेकेदार बन रहे हैं? देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पे तो आई वुड से बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं, जिस तरह आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है. सो देयर आर आर्किटेक्ट्स फर्म्स जो कि इस कॉन्ट्रैक्टरशिप के अंदर आ रहे हैं. दे प्रोवाइड 360 सोल्यूशन. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन परटेनिंग टू यूनिवर्सिटी से कोई डायरेक्टली उठ के आ रहा है, सो वो अभी तक हमने वो ट्रेंड इसकी नहीं कोई देखा. डिग्री है या रिलेटेड टू कैसे हैंडल करना है लेबर वर्क को, मैनेजमेंट, इन चीज़ों को, और आप ये डिग्री लें और उसके ऊपर लिखा हो ठेकेदार साहब? हमारा आइडिया ये है, जो जिसे कहते हैं ना बड़े होके हमने यही चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है कि जिधर आप एक हर बंदा ठेकेदार ना बने. देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, देयर शुड बी अ ट्रेनिंग प्रोसेस, देयर शुड बी अ सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जिस तरीके से इंटरनेशनली होता है. आप किसी भी टेक्निकल जॉब को प्रायर अप्रूवल्स एंड प्रायर सर्टिफिकेशंस नहीं ले सकते हैं. सो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में बस जिस तरह बताया जर्नी है, किसी को भी ठेका मिल गया उसने पकड़ के शुरू कर दिया. सो ये ही हमने तहैया किया हुआ कि ये हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना है. लेकिन अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से समझने की कोशिश करूँ कि दो किस्म के लोग हैं. एक वो है जो निचले तबके से आया है, हालात की वजह से वो ना पढ़ सका या जो भी हुआ और उसने मजदूरी की और मजदूरी से ठेकेदार बना. ठीक है. मुझे लगता है कि शायद इसकी वैल्यू में प्रॉबेबली ज़्यादा चेंज शायद नहीं आ सकती. तो होता प्रॉबेबली ये है कि पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छा कैपिटल होता है वो आते हैं एंड दे बॉस देम. बड़ा ठेकेदार होता है और वो नीचे 2-3 छोटे छोटे, एक बिजली का ठेकेदार रख लिया, कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार रख लिया, 4-5 ठेकेदार पकड़े और उसने एक प्रोजेक्ट पकड़ा और उसने अब वो जो बड़ा ठेकेदार है ज़्यादातर वो पढ़ा लिखा बंदा होगा और वो तमीज़ से सारे मामलात को लेके चल रहा होगा. नीचे से ठेकेदार को वो रोटेट करता रहेगा. कभी अगर कोई ठेकेदार सही नहीं चल रहा तो उसको चेंज करके नया ठेकेदार ले आया. तो क्या मॉडल इसी तरह चल रहा है जिस तरह मैंने भी समझा है, या नीचे वाले, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि नीचे वाले तो शायद कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए हर जगह पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास. इस वक्त जो हो रहा है वो तो मोर और लेस ऐसे ही हो रहा है कि जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि नीचे वाला बेचारा नीचे रह गया, ऊपर जो लोग आ रहे हैं. बट जो बंदा जिसको पता है कि जिसने मेहनत से काम किया हुआ है, जिसको अपने आप को वो एक बिगर पिक्चर में देख रहा है, सो वो तो अपने आप को एलिवेट करा के वो उस लेवल पे पहुंचता है. लेकिन जिसने वही टिपिकल काम करने हैं वो बेचारा फंसा रहता है. और फिर क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी ऐसे बंदे से जो कि बोलने में अच्छा होगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, जो कि इंगेज कर सकेगा, और इस तरीके से वो इंगेज कर लेता है. तो ईज ऑफ एंट्री कितनी है बिजनेस में इसमें आने के लिए? यार एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मेरे ख्याल में आप शाम को सोएं, सुबह उठें और आप इसके अंदर एंटर हो जाएं. पैसे चाहिए बस. आप पैसे भी नहीं चाहिए, यू जस्ट रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको सेल्स आनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का पता हो. ईज ऑफ एंट्री बहुत अच्छी है और बहुत आसान है, बट द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज अगर आपने सीख के नहीं किया हुआ, समझ के नहीं किया हुआ. अच्छा हमारे भी आपने बुक लिखी है, लेट्स बिकम ठेकेदार. बुक क्यों लिखी है और ये बुक मैं क्यों लूँ? वेरी गुड क्वेश्चन जी. जिस तरीके से हम जब पुराने दौर के अंदर आपको जाए ना, जब पेंटियम 1, पेंटियम 2 और ये वाले कंप्यूटर्स होते थे, उस ज़माने में एक आती थी गाइड फॉर डमीज. ठीक है. सो बेसिकली ये बुक जो है ये इट्स अ गाइड फॉर डमीज, पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जो लोग अपना घर पहली दफ़ा बना रहे हैं
یہ ان کے لیے تو اٹس اے مسٹ ٹو ہیو گائیڈ ہے. وائی؟ بیکاز اٹ آفرز 400+ ٹپس آف ڈوز اینڈ ڈونٹس, ہاؤ ٹو اوائڈ irreparable mistakes, and it also guarantees savings. مجھے یہ بتائیں کتاب کدھر لکھ دی ہے؟ کنسٹرکشن کا کام ہے, اینٹیں, سیمنٹ, بوری, اس کی بات کریں, کتاب اور سیمنٹ کا کیا سر کنیکشن؟ So very good question, Waleed, and thank you for bringing this up. Basically جب میں نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی تھی نا, so I wanted to make ٹھیکیدار صاحب, ٹھیک ہے, so that he can service his customers well. So that یہ ایک بیسک آبجیکٹو تھا. اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, تو وہ اپنا ایک سر نیم DR لگائیں گے, اور آرکیٹیکٹ بھی اپنا ایک لگے گا, فوجی بھی لگے گا. ٹھیکیدار ہیں آپ, اب ٹیکا تو آپ بھی لے کے پھرتے ہیں. اچھا, بالکل صحیح ہے. So I'll come to that as well. So یہ ایک آبجیکٹو تھا کہ ہم ٹھیکیدار کو صاحب بنائیں, and the صاحب refers to the gentleman. اگر وہ جینٹلمین ہے تو اس کی رسپیکٹ ہوگی اور وہ کام کرے گا. بٹ میں نے جب اپنا پہلا پروجیکٹ کیا, اس پہلے پروجیکٹ کے اندر کچھ اتنے بٹر ایکسپیرینسز ہوئے کہ میں اکثر بولتا ہوں کہ ان ایکسپیرینسز نے پریشان کر کے رکھ دیا, رلا کے رکھ دیا کہ اچھا یار کنسٹرکشن میں یہ ایسے ڈیل کرتے ہیں. سو وہاں پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, یہ جو میں علم لے کے چل رہا ہوں, اٹ مائٹ ٹیک جنریشنز ٹو فکس اٹ. اور میں اس کو ابھی لے کے چلوں گا تو اس کا ڈیمیج بہت زیادہ ہو رہا ہے. سو ٹو ریڈیوس دا ڈیمیج اور کنٹرول دا ڈیمیج, میں نے کہا کہ نہیں, لیٹس ایجوکیٹ دا میسز, لیٹس ایجوکیٹ دوز پیپل ہو آر کنسٹرکٹنگ دیئر ہاؤس فار دا ویری فرسٹ ٹائم. سو یہاں سے میں نے پھر نہ صرف ٹھیکیدار کا اس بک کا میں نے اسٹارٹ کیا پروسیس, بلکہ دین آئی ڈیولپ دس انٹائر پروجیکٹ, جس کے اندر میں بولتا ہوں کہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے, سیکھ کے کریں, اور سیکھنے کی یہ پہلی سیڑھی ہے, لیٹس بیکم ٹھیکیدار. چھوڑیں, یہ مجھے بتائیں ٹھیکیدار کو آپ نے سوٹ شوٹ بنا کے ٹائی شائی لگا کے بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ نہیں, ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹائی سوٹ لگا لے تو وہ صاحب بن جاتا ہے. صاحب وہ ہے جو کہ اندر سے صاحب ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ورتھ ہے اور اس نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو اندر سے صاحب بنائیں, جو کہ ایتھکس کو سمجھے, مورالٹیز کو سمجھے, جس کے اندر کمٹمنٹ کا پاس ہو, جس کے اندر ٹائم مینجمنٹ ہو, جس کو اپنے وعدوں کا پاس ہو. سو ہم اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, نہ کہ ہم سوٹ اور ٹائیاں پہنانے کی طرف. مجھے تو یہ سمجھ آئیے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس لاٹ کو ٹھیک کرنا ہے, اور آپ کو سمجھے یہ لاٹ تو ٹھیک نہیں ہونے والی, تو آپ نے کہا جس نے گھر بنانا ہے نا اسی کو ٹھیکیدار صاحب بنا لیتے ہیں. یس, ٹو ایکسٹینٹ یہی تھا, لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ جو ٹھیکیدار کو صاحب بنانے کا جرنی ہے نا, اور اس جرنی کے دوران اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمیج ہو رہا ہے, سو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے, سو ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک جس سے کام کرانا ہے وہ آپ کا بہت اچھا سیکھ جائے اور آپ کو جو ہے نا وہ ڈلیوری کرے. سو وہ میں نے پروسیس میں ریئلائز کیا کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اس کے اندر ٹائم لگے گا. مجھے یہ ایزی لگا کہ ایک بندہ جس نے اپنا گھر بنانا ہے, اس کا جو گھر کی جو سیونگز ہوتی ہے وہ اس کی کل جمع پونجی ہوتی ہے. اس نے آج کل کے دور میں کروڑ, کم سے کم ایک چھوٹے گھر کے اندر, کروڑ بھی میں کم بتا رہا ہوں, 1.5 کروڑ ایک اچھا ریزنیبل گھر بنانے کے لیے لگ جاتا ہے. اب وہ 1.5 کروڑ بنانے کا اس کے پاس تجربہ نہیں ہے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ تجربہ ہم دیں گے, ہماری یہ کتاب دے گی, اور اگر آپ نے یہ تجربہ اس سے نہیں لینا تو آپ صرف کانسیپٹ سیکھ لیں کہ آپ نے اگر گھر بنانا ہے سو آپ گھر کو سیکھ کے بنائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ لگانے کا تجربہ نہیں ہوتا. آپ نے فار ایگزامپل, میں آپ میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے اگر گھر بنایا, آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا خرچہ کیا ہے, سو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کا کیا ہوگا, 2 لاکھ کا کیا ہوگا, کوئی الیکٹرانکس لیا تو 3-4 لاکھ کا کیا ہوگا. گھر بناتے وقت آپ سے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے آپ کے ہاتھ سے لگنے ہیں. سو 1.5 سے 2 کروڑ کو خرچ کرنے کا بھی تو ایک ایکسپیرینس چاہیے نا, اور اگر وہ آپ کے پاس ہے سو آپ کو اچھے سے خرچ کر سکیں گے. ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکیدار صاحب بنانا ہے, کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟
یہ کام تو ہم فری کرتے ہیں سر اس ملک میں کیا کام فری ہوتا ہے؟ مجھے بتا دے کتنے پیسے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. نہیں یہ والا کام جو ہے یہ جو بک ہے نا، جتنی پریمیم کوالٹی کی یہ بک چھپوائی ہوئی ہے نا حماد بھی آپ نے، جی مجھے تو لگتا ہے یہ بک بھی آپ ٹھیک ٹھاک مہنگی بیچ رہے ہوں گے مارکیٹ میں. بیسکلی میرے خیال میں اس بک کا جو ایسنس اور کانٹینٹ ہے نا، وہ اس کی ویلیو سے بہت زیادہ ہے جو کہ ہم چارج کرتے ہیں. اور آپ نے سیگمنٹیشن کی ہوئی ہے کیونکہ بک ہے بھی انگلش میں. جی. سو آپ نے اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ وہی لوگ لے رہے ہوں گے یہ بک. سو ابھی ایز اے فرسٹ فیز ہم نے اس کو ہم نے انگلش میں کیا. اردو ٹرانسلیشن از ان پروسیس، وہ بھی کچھ عرصے کے سر اندر. ابھی ہم پوڈ کاسٹ میں آپ سے ساری اس بک کی اردو ٹرانسلیشن کرائیں گے. اس سے پہلے کہ آپ کی بک ہو، اس پوڈ کاسٹ میں سب اردو ٹرانسلیشن لگو گے. I would love to translate through your podcast. مجھے یہ بتائیں بات کہ گھر بناتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے گھر میں؟ گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ، اگر تو آپ کے پاس پلاٹ نہیں ہے تو پلاٹ ہے. سر اس کے لیے پیسے چاہیے، اور اس کے لیے پیسے چاہیے. وہ کیسے کمائیں؟ وہ آج کے ٹاپک میں ہم نہیں کور کریں گے. وہ انشاءاللہ آپ مجھے کسی اور دن مہمان بنائیں تو اس پہ ہم ایک ڈیٹیل کے اندر جو ہے نا آپ کو پیسے بنانے کے بھی طریقے سکھائیں گے. میں تو کہتا ہوں سر ابھی شفٹ کر لیں اس ٹاپک کو، پیسہ بنانا زیادہ امپورٹنٹ. دیکھیے پیسہ بنانا بالکل امپورٹنٹ ہے. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دیٹس اے ویری ریلیونٹ کوشچن ایز ویل. پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. پیسہ از ناٹ دا اینڈ، اٹس اے مین ٹو این اینڈ. جس طریقے سے آپ کی باڈی کے لیے آکسیجن ضروری ہے نا، اس طریقے سے لائف کے لیے پیسہ ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. اور یہی ایگزامپل اگر آپ پیسے کمانے پہ لگاتے ہیں کہ آپ زندگی آکسیجن لینے یا نکالنے کے لیے نہیں گزار رہے، جس طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے آپ زندگی نہیں گزار رہے. سو پیسہ آ جاتا ہے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. ابھی تک تو نہیں آیا، پتہ نہیں کب آئے گا. ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ولید میں نا تھوڑا سے رونے کی جراثیم ہے، روتا رہتا ہے. میری بات ہے، اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے پوائنٹ بولا نا، جی نہیں آیا، اس کا مطلب ڈائریکشن نہیں ٹھیک. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور ڈیپ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لائف میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ابھی تک نہیں پیسہ آیا تو اس کا مطلب آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. تو ڈائریکشن ٹھیک کرنا ہے. تو آپ نے گھر کے حوالے سے بات کی، کتنے گھر بنا چکے ہیں، کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کوئی ڈیٹیل بتائیں. سو میرا جرنی تو ابھی آئی ایم ویری ینگ ان دس فیلڈ مائی سیلف. اگر میں اپنی بات کروں، سو میرا تو تقریباً 4 ایئرس کا اس کے اندر وہ ہے. سو 4 ایئرس کے اندر تقریباً میں گھر کی بات نہیں کروں گا، بٹ آئی ہیو ڈیلیورڈ 3 پروجیکٹس، جس کے اندر ریزیڈینشیل بھی ہے، جس کے اندر کمرشل بھی ہے، اور جس کے اندر کاٹیجز کا بھی ایک پروجیکٹ ہے. سو ہمارا یونٹ وائز ہم اس کو وہ نہیں کرتے ہیں، ہم پروجیکٹ وائز کرتے ہیں. سو آئی ہیو ڈیلیورڈ 3 پروجیکٹس الحمدللہ. کس چیز سے گھر سٹارٹ ہوتا ہے؟ پلاٹ لے لیا، نیکسٹ اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ از ٹو انگیج اے گڈ آرکیٹیکٹ، جو کہ آپ کے ویژن کو ریالٹی کے اندر چینج کرتا ہے. جس طریقے سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پیپر پہ لے کے آتا ہے. یہ تو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، وہ آٹو کیڈ والا ایک بھائی ڈھونڈتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بس اتنے کمرے رکھنے، اتنا یہ رکھنا، اور ٹھک 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 بس. یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے. جو ہماری ریسرچ بھی تھی اس میں بھی آلموسٹ 18% آف دا پیپل ویلیوڈ آرکیٹیکٹس رولس، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ 1.5 2.5 لاکھ لے لیتا ہے ایک آرکیٹیکٹ، اگر اچھا آرکیٹیکٹ ڈھونڈیں گے تو. دیکھیں بالکل لے لیتا ہے، لیکن وہ اپنے اس لینے کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. اگر تو آپ کا چھوٹا گھر ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کی خود ڈیزائننگ کر لیں گے، سو یہ ایٹ ٹائمس بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. بیکاز آرکیٹیکٹ آپ سے وہ جو 1.5-2 لاکھ روپے لے رہا ہے، 2.5 لاکھ روپے لے رہا ہے، اور ایون فار دیٹ میٹر اس سے زیادہ لے رہا ہے، سو وہ کچھ ایسی ارریپیریبل مسٹیک سے آپ کو بچا لے گا جو کہ اس سے بہت مہنگی ہوں گی. سو اس لیے آرکیٹیکٹ کو، اس طرح تو میرے والد صاحب بھی آرکیٹیکٹ تھے. وہ مزدور کو کہتے تھے یہاں دیوار ڈال دو، یہاں اینٹیں ڈال دو، یہاں کھڑکی بنا دو، دیوار پہ دیوار رکھنی ہے، ٹیڑھا نہ کرو. انہوں نے گھر کا نقشہ اسی طرح بالکل ایسے ہی میجورٹی آف دا کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. سو یہی چیز تو ہم بتاتے ہیں کہ اگر تو آپ کا آئی ایم شیور آپ کے والد صاحب کا ڈائریکشن اور آپ کے والد صاحب کی سینس اتنی ہوگی کہ وہ ایک چھپے ہوئے ٹھیکیدار ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یا آرکیٹیکٹ ہوں گے. لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہر کوئی پیسہ بنانے کے چکر کے اندر وہ ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں کہ پھر وہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں. سو جب ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ جو ہمارا
ٹھیکیدار کو صاف بنانے والا جرنی ہے, یہ ایک لانگ ٹرم ہے. تو اس کو ہم نے میٹیگیٹ, اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ہم بک کی طرف آئے, اور بک کے اندر ہم نے وہ ساری لرننگس ڈال دی جو کہ ہمارے ساتھ ہوئی ہوئی تھی, نمبر 1. پھر جو مین ہمارے کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی, اینڈ تیسرا جو ہماری ریسرچ پہ ہمارے کسٹمرز نے بولا, سو ان کی ساری لرننگس ڈال کے وی کیم اپ ود دا بک کانسیپٹ. بک کا آئیڈیا پہلے پروجیکٹ کے بعد ہی کنسیو کر لیا تھا یا دوسرے تیسرے پروجیکٹ کے بعد آپ کو لگا کہ اب بک بھی لکھتا ہوں؟ نہیں, میں نے بک کی فارم میں تو انیشیل جو اپنے پروجیکٹ کے اسٹارٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا, بٹ ان دا مڈ ٹائم میں یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ میں نے اس ساری لرننگس کو کسی جگہ پہ کمپائل کر کے اس کو میں نے صدقہ جاریہ بنانا ہے. نارملی لوگ نا پہلے خاص طور پہ نا کنسٹرکشن کے کام میں جب گھستے ہیں نا تو ایک پروجیکٹ میں 2 ٹھیکیدار چینج ہو رہے ہیں, 3 ٹھیکیدار چینج ہو رہے ہیں, اور اینڈ میں وہ کہتے ہیں یار اتنے کھپ گیا نا, اب دوبارہ یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا میں بک بھی لکھوں گا, اگلا کام بھی کروں گا, اور اب ساروں کو ایجوکیٹ کروں گا. تو کیا وہ جو 10 اسٹارٹ اپس کیے ہوئے تھے وہ بیک آف دا ہول اسٹوری تھے دیٹ برٹ دیٹ ڈیپتھ کہ آپ نے ہار نہیں ماننی اور اب آپ نے یہ بھی کرنا ہے؟ ایکچولی جب آپ اتنا ایک آپ کا ٹریجیکٹری بن جاتی ہے تو آپ کے پاس نا بہت سے لرننگز آ جاتی ہیں. سو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ریزیلینس از ویری امپورٹنٹ ان انٹرپرینورشپ. اگر آپ ریزیلینٹ نہیں ہیں نا اور آپ اپنے فیلئر سے ڈر رہے ہیں, سو پھر آپ ایک اچھے بزنس مین نہیں بن سکتے ہیں. ایک تو کانفیڈنس 10 اسٹارٹ اپ کے ایکسپیرئنس نے دیا. آئی ووڈ ناٹ سے فیلئر بیکاز اس میں میرے کچھ اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ابھی چل رہے ہیں, اینڈ یو نو پیپل آر رننگ دوز بزنسز. لیکن یہاں پہ تو بالکل گیم ہی فرق تھی. یہاں پہ تو وی میڈ اے ویژن کہ ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے, اور جس غلطی سے ہم گزرے ہیں ہم نے, اور میں تو اتنا اس میں پیشنیٹ ہوں کہ میں تو لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے بتا رہا ہوں کہ بھائی سیکھ کے کرو جو بھی کرنا ہے, جس سے بھی سیکھنا ہے. میں تو جب سیکھنے نکلا تھا تو مجھے نہیں ملا کوئی کمپیکٹ, کوئی ایک ایسا مینول نہیں ملا, کوئی ایسی ایک جگہ کے اوپر ساری لرننگز ملی نہیں. میں نے تو لوگوں کو انٹرویوز کر کے, لوگوں کے پاس جا کے, وہ کہتے ہیں نا کہ جوتے گھسا کے میں نے یہ لرننگز حاصل کی. میں جہاں پہ اگر اینٹ بن رہی ہے سو میں اینٹ والے بھٹے پہ گیا, نہ صرف اس بھٹے پہ گیا, میں ٹاپ آف دا لائن بھٹے پہ گیا, میں بیکار والے بھٹے پہ بھی گیا. میں نے جا کے پروسیس دیکھا کہ اینٹ کیسے بنتی ہے, اینٹ کا درجہ اول درجہ دوم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, فارغ اینٹ کیا ہوتی ہے, اچھی اینٹ کیا ہوتی ہے, بلاکس کیا ہوتے ہیں, بلاک کا فائدہ کیا ہے, بلاک کا نقصان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اسٹیل لینے گیا تو اسٹیل ایک فیکٹری کے پاس نہیں گیا, میں 10-15 فیکٹری والوں کے پاس گیا, ان کے اونر سے ملا, ان کی مارکیٹنگ مینیجر سے ملا, ان کے سیلز والوں سے ملا, ان کے پروڈکشن والوں سے ملا, آن لائن ریسرچ کی, پتہ چلا سیل کی امپورٹنس کیا. اسی طریقے کا کارپینٹر کا اگر لکڑی کا کام کریں تو لکڑی کے ٹمبر والوں کے پاس جا کے بیٹھا, پورا دن ان کے ساتھ بیٹھا رہا, ان سے لرننگز لی, ونڈو والے. سو جتنے بھی فنکشنز اس کے اندر آتے ہیں میں نے اس سب کو کنگالا, ان کی لرننگز نوٹ کرتا رہا. نہ صرف لرننگ نوٹ کرتا رہا, ساتھ ان کو میں ایک پریزنٹیشن فارم کے اندر ٹرانسفر کرتا رہا, ٹھیک ہے نا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو start Pakistan's first training on construction, residential training, because construction itself is a very technical thing. But میں جس سائٹ کو کور کر رہا ہوں وہ والی کنسٹرکشن ہے جو کہ میں اور آپ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے کہ ہم نے گھر میں کیا چیز کرنا ہے, کیا چیز نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, ہم گھر بناتے وقت جو ہے اس کو ایکسیسیبل نہیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. ورلڈ وائڈ ایکسیسیبلٹی کے اوپر بہت کلیئرٹیز ہیں, لاز ہیں کہ دا ہاؤس ہیز ٹو بی ایکسیسیبل, بلڈنگ ہیز ٹو بی ایکسیسیبل, میڈ بھی کمرشل اور ریزیڈینشیل, تاکہ آپ کی ویل چیئرز وہاں پہ جا سکیں. سو آپ گھر کے اندر ایک چھوٹے سے خرچے سے آپ ایک اپنے لیے فیوچر پروف بنا لیتے اپنے گھر کو. کل کو کوئی آپ کے گھر کوئی بندہ آ رہا ہے ود پرسن ود ڈسیبلٹی, یا آپ کو خود چوٹ لگ جاتی ہے, کبھی آپ نے ویل چیئر پہ گھر کے اندر آنا ہے یا واش روم کو یوز کرنا ہے, سو ایکسیسیبل واش روم نہیں بناتے ہیں. سو ابھی بالکل چھوٹی سی انٹروینشنز ہیں. کیا ریزن ہے ایکسیسیبل نہیں ہے؟ لاز نہیں ہے, یا لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہے, یا انفارمیشن نہیں ہے کہ اس وجہ سے گھر نہیں بن رہے؟ دیکھیں جہاں تک کاسٹ ہے میرے تو خیال سے نہیں, جہاں تک لا کی بات ہے تو میرے خیال میں لا تو ہمارے ملک کا جو ہے نا وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ
73 کے آئین کے اندر تو ہمارے ملک میں تو ساری چیزیں ہیں, کاغذی کارروائی ہماری پوری ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کر سکتے ہیں بائی فالوئنگ ٹریفک سائنس, ڈفرینٹ ٹریفک رولس, ٹھیک ہے. آپ ایکسیڈنٹ کے اندر انجریز کو منیمائز کر سکتے ہیں بائی ویئرنگ اے سیٹ بیلٹ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ بہت سی چیزوں کو جو ہے نا وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو انفورسن ریزنز ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ پرابلم. سو اب آپ ایکسیسیبلٹی کو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے فیوچر میں بھی ایسے رہنا ہے. سو یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ یور فیوچر. اچھا, آپ سے میں نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا کہ ٹو اسٹارٹ اے ہاؤس آپ نے کہا پلاٹ ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ گڈ آرکیٹیکٹ. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اے گڈ ٹیم. آپ کے پاس ایک اچھا قابل ایماندار ٹھیکیدار ہونا چاہیے. یہی تو سب سے مشکل کام ہے, یہ بگیسٹ چیلنج ہے. وہ تو, اور خاص طور پہ جو اپنا گھر بنا رہا ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہاں جی میں تو سب سے اچھا ٹھیکیدار ہوں, میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں اور وہ لینگویج سکھا دیں ہم جو کہ ٹھیکیدار بولتے ہیں, یہ تاکہ آپ جب اس سے بات کر رہے ہو تو آپ کو یہاں پہ کسی جگہ پہ ایسا نہ لگے کہ اس ٹھیکیدار کو ایسا نہ لگے کہ یہ پہلی دفعہ گھر بنا رہے ہیں. اگر آپ کی بک میں پڑھ لیتا پوائنٹ ہے کہ ٹھیکیدار کو پتہ نہ چلے کہ آپ پہلی دفعہ گھر بنا رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ نارملی ہوتا یہی ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا اور ان کو سمجھ آ جاتی یہ اناڑی آیا ہے, اور وہ اسکوائر فٹ کے ریٹ بنتے ہیں, اور وہ پتہ نہیں کوئی کہتا ہے میں اتنے ریٹ لوں گا اسکوائر فٹ کا. اور زیادہ تر پتہ ہوتا یہی ہے کہ لوگ اسی میں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لوگ اسی میں چلے جاتے ہیں کہ کتنے روپے پر اسکوائر فٹ لے گا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیونکہ بیسک سی بات تو کاسٹنگ پہ آ جائے گی بعد میں, اور وہ بس پھر لوگ ہی پلس مائنس کریں گے کہ یار وہ وہاں پہ اتنا تھا وہاں پہ اتنا تھا, تو بس یہ سستا پڑ رہا ہے تو اسی سے کرا. پتہ نہیں ہے نا, مجھے بتائیں اصل وہ پوائنٹ بتائیں جدھر ٹھیکیدار نا حرامی پن کرتا ہے کہ یار یہ چیز کرنی ہے, یہ کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, اور اینڈ یوزر کو سمجھ نہیں آتی. وہ کچھ پوائنٹس ادھر جس پوائنٹ سے ٹھیکیدار جو ہے نا آپ کو بیوقوف بناتا ہے. بے شمار پوائنٹس ہیں. آپ ایک چیز کو لے نہیں سکتے ہیں. ہماری یہ بک ایسی 400 پلس ٹپس آپ کو آفر کرتی ہے جو کہ آپ کے اس کوشچن کو آنسر دے سکتی ہیں. بٹ جس طرح آپ بول رہے ہیں, یا آپ کبھی بھی جھوٹ بول کے بل نہیں بنوائیں گے, ٹھیک ہے. اس فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے, 10 کی چیز 12 کی دی گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ یار بندہ میرے ساتھ جا رہا ہے, فار ایگزامپل ایک کارپینٹر ہے, لکڑی لینے جا رہا ہے, آپ بڑے کلیئر ہوں گے, اس کی باتوں سے بھی سارا کچھ لگ رہا ہوگا کہ یہ مجھے جو ہے وہ فیئر پرائس پہ دلوائے گا, بٹ ایٹ دا اینڈ اس کے پاس اس کا کمیشن سیٹ ہوگا. اچھا جی. اسی طریقے سے جس چیز کی بھی پرچیز کے لیے جائیں گے, میجورٹی آف دا کیس کے اندر اگر اس کے اندر یہ جرم ہے اور اس کے اندر یہ برائی ہے, سو وہ آپ کو اگر اس نے سستا ریٹ دے دیا تو کسی نہ کسی جگہ پہ تو جسٹیفائی کرے گا نا, سو وہ یہاں سے لے گا. اکثر اوقات یہ بات میں نے سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم لیبر کے اتنے روپے لیں گے, سامان آپ اپنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو لڑکا دے دیں گے, وہ جا کے آپ کا سامان لے کے آ جائے گا. تو سارا کا سارا بیک اینڈ پہ کمیشن گیم چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں کمیشن گیم بھی ہے. دوسرا دیکھیں اگین I would not say 100%, کیونکہ مالک مکان کو بھی تو نہیں پتا اس نے کیا کیا ایگزیکٹلی لینا ہے, کس کوانٹٹی میں لینا ہے, تو یہ بھی تو پرابلم ہے. تو اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کریں گے, کیا سیکھ کے آپ کو سب پتا ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا آپ نے تو کتاب میں نے دیکھا اینٹوں کی قسمیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کتنی قسم کی اینٹ ہے, اور بڑا الیبوریٹو آپ نے دکھایا ہوا بھی ہے اس میں. اس بک کا کوئی آن لائن ورژن اویلیبل ہے آپ کا؟ جی یہ امیزون پہ اویلیبل ہے. امیزون پہ اویلیبل ہے, پیسے دے کے ملے گی بھائی. اور آپ نے بیسیکلی جو ہے یہ لوکل پاکستانی مائنڈ سیٹ اور پاکستان کی کنسٹرکشن کنسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے یہ بک بنائی ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو دیکھا ہے؟ نہیں, اس میں پرائمریلی انڈو پاک یہ جو ہمارا یہ والا سائٹ ہے, اس طرف کی کنسٹرکشن کو ہم نے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا. جو یورپین کنسٹرکشن ہے یا امریکہ سائٹ کے اوپر جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور اس میں یہ بھی پوائنٹس ایڈریس بھی ہیں کہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے کس کوالٹی کی, آپ کو کیا کیا چیز ہے, اور کس ٹائپ کے آپ کو کریں گے, اور کس ٹائپ کا آرکیٹیکٹ, ساری ڈیٹیلڈ بریف ہے A to Z پوائنٹس کی. جی اس میں رائٹ فرام دا سلیکشن آف دا پلاٹ اپ ٹو دا فائنل کی لاک اس کے اندر ڈیٹیلس ہیں. اچھا, بڑے مزے کا پارٹ آ رہا ہے جی. انہوں نے نا اس میں دکھایا ہے کہ آپ نے ورک فورس کو مینیج کیسے کرنا ہے, اور اس میں انہوں نے مثال دی ہے بھیڑ کی.
اور بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو سمجھایا ہوا ہے کہ وہ ڈیلی ویجز جو ان سے ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل ٹائمنگ سے سٹارٹ کریں گے اور اپنی مرضی سے ٹی بریک بھی کر لیں گے, چائے بریک بھی کر لیں گے. حل کیا ہے اس کا؟ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے نا, اس کا کوئی ایک سیٹ رول نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ پیپل مینجمنٹ. سو یو ہیو ٹو بی ویری گڈ ایٹ پیپل مینجمنٹ. یہ چیز آپ پلو سے باندھ لیں کہ اگر آپ لیبر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ایز اے انوسینٹ فرسٹ ٹائمر انٹریکٹ کر رہے ہیں, سو وہ آپ کو وہ آپ کے ساتھ حرکتیں کر جائے گا نا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہو. پھر تو چھرا ہے. ٹھیک ہے. میں اکثر دیر از ون سیئنگ کہ ایوری بڈی از انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. سو میں نے اس کنسٹرکشن فرٹرنیٹی کے اندر یہ چھوٹے سے 3-4 سال کے اسپین کے اندر میں نے اس کو ری فریز کیا ہوا ہے. سو آئی سے ایوری بڈی از گلٹی انلیس پروون انوسینٹ. سو پہلے سے مائنڈ سیٹ ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا 2 نمبر ہے. انفارچونیٹلی بالکل ایسا ہے کیونکہ انفارچونیٹلی. تو میں اگر فار ایگزامپل اب میں نے گھر بنانا ہے اور میں گیا ٹھیکیدار ڈھونڈنے, میں تو بالکل اناڑی ہوں. واٹ باڈی لینگویج ڈو آئی ہیو ٹو ایگزیبٹ؟ شلوار قمیض پہن کے جاؤں, کیا کروں, کس طریقے سے شروع کروں گیم کو؟ سر پہ پرنا لے کے تاکہ پتہ نہیں, دیکھیں آپ کی فزیکل آؤٹ لک ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. واٹ میٹرز از یور گرپ آن دا سبجیکٹ. وہ کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے. سیکھ کے. اچھا تو وہ تو پھر بار بار میں آپ کو ایک ہی پوائنٹ بتاؤں گا بھائی, آپ نے گھر بنانا ہے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد جو ہے بک تو مدثر ایسا کرو, بک کا ایک پیج کرتے جاؤ اور ان سے سوال پوچھتے جاؤ تاکہ پوڈ کاسٹ کے بعد ہر بندے کو جو ہے بک کی نالج تو فری مل جائے. اچھا دیکھیں, میں نے تو اس کا جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, سو وی ہیو ٹریننگ فری آن لائن ٹریننگ پروگرام جو کہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, آپ جا کے فری لیں. اٹس ناٹ اباؤٹ سیلنگ دا بک. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آئی ایم ایکچولی سیلنگ دا کانسیپٹ. ٹھیک ہے نا. اینڈ میری یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا, آئی وڈ سے سکسیزفل ہوگی اف آئی سیل دس کانسیپٹ دیٹ یو نو آپ کو جب گھر بنانا ہے آپ نے سیکھ کے بنانا ہے. یہ ہے ایک جسٹ. کتنے بندوں کو ٹرین کر چکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں ہماری جو ٹریننگ ہے وہ ایسی فارمل کوئی کلاس روم ٹریننگ تو ہے نہیں. ہمارے پاس تو ڈیلی بیسس پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, آ رہے جا رہے ہیں. سو جو لیبرر سائڈ ہے وہ تو آئی وڈ سے ہنڈریڈز آف لیبرز ہے الحمد للہ انفارمل ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں. اچھا, یو اگین سیم کوشچنس. پلاٹ لے لیا, آرکیٹیکٹ کر گیا, گڈ ٹیم بنا لی, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ پلاٹ. نہیں دیکھیں, پلاٹ لینے سے پہلے انڈرسٹینڈنگ دا پلاٹ ہے. جب آپ نے آرکیٹیکٹ ہائر کر لیا, آپ نے ڈرائنگ بنا لی, آپ کیونکہ جو آپ کا گھر کا نقشہ ہے وہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, اس کے اندر بہت سی آلٹریشنز ہوتی ہیں, بہت سے بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے. سو اس کے بعد جو ٹیم مینجمنٹ کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا پروکیورمنٹ آف یور مٹیریل ہے, کہ آپ نے اچھا مٹیریل اور سستا مٹیریل کیسے اور کہاں سے لینا. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ اس پہ گائیڈنس کیا آپ کو جو بندہ ہے ٹھیکیدار وہ دے گا, یا آپ نے خود سے ایکسپلور کرنا ہے؟ خود بھائی خود, سب کچھ خود کرنا ہے. ٹھیکیدار تو آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگین معاملہ وہی آ جائے گا کہ کتنا وہ ٹرسٹ وردی ہے اور کتنا وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ آنیسٹ ہے. چلیں ہم مٹیریلس کو سمجھتے ہیں. آپ کو اینٹیں چاہیے, آپ کو مٹی چاہیے, ریت کرش چاہیے, لوہا, اسٹیل, سریا جسے کہتے ہیں, سریا, اور انیشیل آپ کو گرے اسٹرکچر کے لیے تو یہ زیادہ موسٹ امپورٹنٹ آئٹم. تو جب آپ ڈیسائیڈ کر دیا کہ اب میں نے کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے, تو سب سے پہلے میرا خیال ہے اینٹ اور ریت, بجری, اسی طرح کی چیزیں خریدیں گے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اینٹ سے. اور اینٹ میں بھی آپ نے بتایا کس میں ہے, کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں کون سی؟ دیکھیں سب سے پہلا اسٹیپ کنسٹرکشن کا جو بیسک پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کا ڈگنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا پلاٹ کی جو فاؤنڈیشن لگنی ہے, اور اگر آپ کا لیٹس سے کٹنگ والا پلاٹ ہے, اس کے اوپر کوئی ٹیلا شیلا ہے, تو آپ نے اس کو کٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی گہرا کھڈا ہے تو اس کی آپ نے فلنگ کرنی ہے. سو آپ کی پہلا کام جو ہوگا وہ آپ کو ایکسکیویٹر ہائر کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کی اگر آپ نے بیسمنٹ بنانی ہے تو وہ ایکسکیویٹ کر کے پلاٹ کو کلیئر کر کے دے گا. اس میں کوئی خاص ٹیکنیکل چیک نہیں ہے, بس جا کے جو بہتر ریٹ میں مل رہا ہے وہ ایکسکیویٹر والا بندہ لے کے آ جاؤ اور ڈگنگ کروا لو, رائٹ؟ دیکھیں اگین ہر اسٹیپ کے اوپر بہت سی لرننگز ہیں. میرا جو سب سے بیٹر ایکسپیرینس ہوا تو وہ سب سے پہلا ہوا ہی
एक्सकेवेशन टीम के साथ हुआ था. अच्छा. हाँ, सबसे बेटर एक्सपीरियंस. एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि आई हैव टू स्टे काम एंड मुझे अब इस काम को सही करना है. सो वो वाकया बड़ा मजे का है. वो मैं अक्सर लोगों को कोट करता हूँ कि बिकॉज होता ये है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि लोग इस किस्म की भी बात कर सकेंगे. सो मैंने अपने एक्सकेवेशन वाले बंदे को जो है ना वो हायर किया. उसके साथ मेरा एक रेट सेट हुआ. एंड यूजुअली इस प्रोसेस में होता ही है कि आपको वो अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो है रेट लिख के, और जो भी आपका एग्रीमेंट होता है वो विजिटिंग कार्ड पे लिख दिया जाता है. सो मुझे कहता है बयाना शहाना दे देंगे, वो हमारी बात तय हो गई. एक्सकेवेशन हो गई. फॉर लेट्स से हमारा 30x60 का प्लॉट था, उसको हमने डिग करना था फॉर 10 to 11 फीट. वो एक सर्टन रेट पे बात हो गई. When I was about to give him the money, and I actually gave him the money, so पैसे गिन के मुझे कहता है कि ये तो कम है. अच्छा, वो हुआ ये था कि उसने एक सर्टन अमाउंट बोली थी, मैंने उससे नेगोशिएट किया और मैंने लेट्स से उसने मुझसे 55,000 मांगे, मैंने उसको 45 बोला और हमारी बात जो है ना वो 45 पे हो गई. ठीक है, उसने कम करते करते ये वो, और उसने वो 45,000 मैंने लिख दिए उसके कार्ड पे, बिकॉज वो पढ़ नहीं सकता था, या उसने मुझे खुद बोला कि आप लिख दें. जब मैंने उसको पैसे दिए तो मुझे कहता है जी 45 पे तो बात नहीं हुई थी. मैंने कहा किस पे हुई थी? कहता 50 पे हुई थी. मैंने कहा कैसे 50 पे हुई थी? हमने लिखा हुआ है. कहता अगर अब मैंने लिखा हुआ हो तो मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा. सो मेरी आदत है, मैं लिखता भी हूँ और मैं सेव भी रखता हूँ. सो मैंने वो अपनी गाड़ी में रखी हुई थी उसका वो कार्ड. मैं आया, मैंने उसको आके दिखाया, मैंने कहा ये देखो, ये तुमने लिखा हुआ. सो एकदम उसे कार्ड लेता है, उसको वॉलेट में डालता, कहता है ये तो तुमने लिखा है ना. मैंने तो नहीं लिखा, तुम कुछ भी लिख लो. मैं समझा शायद उसने ना कार्ड लेके एकदम मुंह में डाल के किधर एक्सकेवेटर बॉय 1 हमाद भाई 0. उसने वो कहते हैं ना, मीम भी आता है, ठग लाइव टूट. आई स्टिल रिमेंबर उसका वो एक्शन. ही टुक आउट हिज वॉलेट, मेरे से वो कार्ड लिया, उसमें डाला, कहते हैं तो तुमने लिखा है, तुम कुछ भी लिख लो. मैंने सर पकड़े. मेरे साथ मेरा वो ठेकेदार भी था जो तो मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे देख रहा. खैर फिर मैंने उसके साथ थोड़ी सी टोन चेंज की. फिर मैंने उसको आपने अपनी मूंछ मरोड़ लिया. फिर मैंने मूंछ बहुत कुछ मरोड़ा मैंने. फिर मैं उसको बनाया कि आप, लेकिन फिर उस जो लेसन है वो इधर किसके बाद स्टार्ट होता है. लेसन यहाँ पे नहीं. ये लेसन तो एक आया कि अच्छा आपने लिखना है और आपने वो सुन्नत पूरी करनी है और आपने उसके लिए गवाह भी डालने हैं. ठीक है. जो लेसन था वो ये था कि आप जब फिलिंग कराते हैं तो आपको फिलिंग बैक करनी होती है और अक्सर फिर आपको नीचे कॉम्पैक्शन करनी होती है. अब वो सारा एक ही टीम करती है, उन्हीं के मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर कंसर्न और ब्रदर कंसर्न कर रहा होता. ठीक. सो अब मैं जब उसकी कॉम्पैक्शन के लिए मुझे डोजर चाहिए था, तो मैं जिस बंदे को बुलाऊं वो तो कहता है ये तो एक्सकेवेशन हुई है, तो किसी और ने किया, मैं तो इसको टच ही नहीं कर रहा. मैंने कहा क्यों नहीं टच कर रहे? मैंने कहा सर ये तो हमारे किसी और बंदे का काम है, हम दूसरे के काम में हाथ नहीं डालते. एक रीजन ये माफिया. एक रीजन ये आई. दूसरी रीजन ये आई कि भाईजान लेट्स से 10,000 का काम है, सिर्फ 50,000 में कर दूंगा. आओ जी, खैर हो. सो वो, और फिर उस वक्त आपको स्ट्रेस भी होती है, बिकॉज आपने जब डिगिंग कराई होती है और आपके साथ घर बना हुआ है, या इवन घर नहीं भी है सो और वॉल्स हैं, सो आपको बारिश का खतरा होता है. सो अगर आपकी बारिश बहुत तेज हो जाए या कुछ हो जाए तो वो फिर आपका खर्चा डबल हो जाता है और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है. सो अब ये स्ट्रेस भी पहली दफा एक्सकेवेशन कराई हुई है. एक्सकेवेशन वाले ये कह रहे हैं कोई आ ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं लगा रहे. इट टुक मी मोर देन अ वीक टू फाइनली, और उसमें मैंने कितने अपने फ्रेंड्स को एंगेज करके कहाँ से मैंने जो है ना रेफरेंस लगा के एक बंदे को एंगेज किया, थोड़ा सा महंगा कराया. बट आई वाज लाइक ओके यार, गेट इट डन. सो दैट्स व्हाई लोकल गाय आपने लिखा हुआ है के साथ एक लोकल बंदा रखना है. बिल्कुल ऐसे. सो वो लोकल बंदा आपको ये वाली गाइडिंग करेगा कि भाई इसके साथ पंगा ले, इसके साथ ना ले. अच्छा नहीं, देखिए पंगा लेने वाली बात नहीं है. आपको चीजें अगर पता होंगी ना, मेरे तो सरप्राइज आया ना. मैं अगर मुझे ये पहले पता होता, जिस तरह मैं अब आपको बता रहा हूँ और आप जाके एक्सकेवेशन टीम से डील करेंगे, सो आपको ये 2-4 लर्निंग्स हैं. सो आप पहले उससे बात कर लेंगे, अच्छा यार लिखो फिलिंग बैक करनी है या नहीं करनी है, इसकी कॉम्पैक्शन कोड करेगा, आप ये बात करोगे उसके साथ. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना. लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइमर था, मुझे लगा मुझे टाइम का नुकसान भी हुआ, मुझे पैसे का नुकसान भी हुआ. ठीक है.
But then I learned the hard way. پاکستان میں ہر چیز کا مافیا ہے, A to Z چیز ہے. کنسٹرکشن مافیا ہے. کنسٹرکشن ایز اے ہول آپ نہیں کہہ سکتے کہ مافیا ہے, بٹ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مافیاز بہت ہیں. کس چیز کے مافیا ہیں یہ؟ سر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی. اچھا, اب یہ مافیا اس طرح کا نہیں ہے کہ مافیا مطلب یہ سچویشنل مافیا ہے. اگر سچویشن آ گئی, آپ پھنس گئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا تو آپ پھنس گئے. وہ ہے نا, ہر انسان کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے, اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سی اس کی سلطنت ہے, جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہ اپنی فرعونیت دکھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہونا ایسا نہیں چاہیے, لیکن ہے ایکسپیرینس میں ایسی بات آتی ہے. اچھا, ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے, ابھی اس اسٹیپ کو کلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے 3-4 اسٹیپس ڈسکس کر لیے کہ گڈ ٹیم ہونے چاہیے, اس کے بعد کنسٹرکشن. آگے کیا اسٹیپس ہیں؟ مجھے آپ نے چابی پکڑانی ہے گھر کی. اب دیکھیں, آپ نے ڈگنگ کروا لی, اب آپ کی ٹیم ہائر ہے, آپ نے مٹیریل پروکیور کرا لیا, آپ نے بجری, ریت, سیمنٹ پھینکوا لیا, اس کے ساتھ اکٹھا پھینکواتے ہیں, سب چیزیں اکٹھی پھینکواتے ہیں یا کچھ پہلے یا کچھ بعد میں؟ دیکھیں, اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے, اگر تو آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی ہے اور ڈمپنگ ایریا آپ کے پاس ہے, سو آپ پھینکوا لیں ارد گرد پلاٹ اگر خالی ہے. نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. بہتر کیا ہے, پہلے اگر خالی پلاٹ ہے ساتھ تو پھر اکٹھا لے لیں, اس میں کوئی ریٹ میں بہتری آ جاتی ہے. نہیں دیکھیں, اکٹھا تو آپ لے نہیں سکتے ہیں, بیکاز آپ کے فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ کے اندر 10 ڈمپر کریش لگنی ہے, سو 10 اکٹھی تو آپ نہیں لیں گے. یس, آپ بکنگ کرا سکتے ہیں. اب اس کے اندر بھی کیچ ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائمز آپ مارکیٹ میں جائیں گے, لوگ آپ کو سستا آفر کریں گے اور آپ سے پیسے لے کے اور بعد میں آپ کو مال ڈیلے کریں گے یا نہیں دیں گے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ دیں گے ہی نہیں. بالکل ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, اگر اف یو ہیو اے بیڈ لک, ایکسپیرینس سیز کہ ہو جاتا ہے. یہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ بھاگ گیا ٹھیکیدار بھاگ جاتا ہے. بالکل بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگتے ہیں؟ اور وہ جو بات ہوتی ہے مارکیٹ میں امیج ہے, اور وہ بندہ ہے, اس کا کارڈ ہے یا اس کا ایک ٹھیا ہے, وہ وہاں سے بھاگ جائے گا, نہیں چھوڑ کے تو نہیں جائے گا, اور فلاں جگہ پہ بھی پروجیکٹ لگا ہوا ہے, فلاں جگہ پہ بھی پروجیکٹ لگا ہوا ہے. وہ ہاؤ مچ ڈز دیٹ پلے انٹو اٹ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیٹ وہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, بٹ ہو سکتا ہے. چانسز آر, بہت چانسز ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. اگر تو آپ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں گئے تو آپ رول جائیں گے. تو پیپل ججمنٹ سکل بھی ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک گھر تھا, میں نے وزٹ کیا یہاں پہ ادھر اسلام آباد کے ایک نیبرنگ سوسائٹی کے اندر. وہ ہمارے ایک فرینڈ تھے, انہوں نے مجھے بھیجا کہ یار اس طریقے سے. ان کے ایک فرینڈ تھے, وہ بائر تھے, اور ان کی مدر سے وہ سنگل مدر, سو انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے گھر نیا بنوایا, 1 کنال کا گھر تھا, سو اس کے اندر کچھ چیزیں صحیح نہیں ہوئی تو جا کے دیکھو. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہوں گی, میں چلا جاؤں گا. میں آپ کو بالکل بھی اس کے اوپر ایگزیجریٹ کر کے نہیں بول رہا, میں یہ ایگزامپل بہرحال اور بہت سے لوگوں کو دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی موچی بھی گھر بناتا نا تو اس سے اچھا بناتا, اور اس بندے کا وہ 1 کنال کا جو گھر تھا وہ بالکل تباہ ہوا تھا. اس کے اندر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مطلب دروازوں کی جگہ نہیں تھی, سلائڈنگ ڈور انہوں نے بعد میں کس طریقے سے گھسائے, ٹائلز تیڑی لگی ہوئی تھی, چھتوں کے اندر جس چیز کو بھی آپ نظر دوڑائیں اس میں آپ کو فلا نظر آ رہا تھا, فلا نہیں بلنڈرز نظر آ رہے تھے, ٹھیک ہے. سو آپ ٹو آنسرنگ یور کوشچن, اگر آپ صحیح ہاتھوں میں نہیں گئے سو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ لائف ڈیسیژن ہے آپ کا کہ آپ نے زندگی کی ساری جمع پونجی ایک گھر پہ لگانی ہے, اور اس کو ہی آپ اتنا نہ ریسرچ کریں, کیونکہ انسان تو آج کل آلو لینے ہوں تو اس کو اتنا ریسرچ کرتا ہے, تو یہ تو گھر ہے. ایکچولی اس میں ایک آئی وڈ سے دیر آر 2 اسکول آف تھاٹس, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ڈیفینیٹلی سیکھو. ایک وہ جو کہ نہیں سیکھنا چاہتا, اور اس وجہ سے نہیں سیکھتا کہ یار اٹس اے ون ٹائم افیئر, وائی شوڈ آئی انویسٹ سو مچ ٹائم ان دس, آئی ول ہائر اے ٹیم اینڈ میں اس کو بولوں گا بس وہ بنا دے. اب اس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے. اگر تو وہ ٹیم اچھی مل گئی ہے تو پھر تو واقعی اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کہاں سے ٹیم لیں؟ یہ اب آپ کو ریسرچ کرنی ہے, بیکاز آپ کے پاس پورے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ ٹھیکیدار ہیں, ڈفرینٹ دنیا ہے, ڈفرینٹ مزدور کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس ٹیم ہے؟ ہماری تو اپنی ٹیم ہے جی. سو واٹ آر دی کیچز, لائک فار ایگزامپل اگر آپ گئے ہو ایک ایریا میں, آپ نے اب گھر بنانا ہے, ایک لوکل بندہ آپ نے ڈھونڈ لیا اور آپ نے اس کو انگیج کر لیا اپنے کاموں میں, مگر آپ نے اب ٹھیکیدار لینا ہے یا آپ نے کہاں سے مٹیریل لینا ہے, کوئی
چیدہ کیچز کیا ہیں, کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ نو گو ہے, یہ اب یہ دیکھیں ہر چیز کے اندر بڑے ان ڈیپتھ آنسرز ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں مٹیریل پروکیور کرنا ہے, تو میں جاتا ہوں ہول سیل مارکیٹ میں. ایک تو مٹیریل ہے نا, ایک دوسری چیز ہے, مطلب آپ نے ووڈ کا سامان لینا ہے, سینیٹری لینے, پنکھے لینے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یا فار دیٹ میٹر آپ کو شیٹس چاہیے, MDF شیٹس چاہیے, یا آپ نے جو جتنی سوئچ بورڈز لینے ہیں, یا الماریوں کے لیے جو ڈورز وغیرہ بنانے, سارا کچھ. سو آپ کہتے ہیں کہ جی میں جا کے ہول سیل مارکیٹ سے لے لوں گا. ایک بڑا بیسک سا کانسیپٹ ہے کہ ہول سیل سے سستی ملے گی, اور کیونکہ میں نے گھر کے لیے لینی ہے تو مجھے تو 8-10 پیسز چاہیے, 20 پیسز چاہیے, تو مجھے سستا مل جائے گا. اب اس پروسیس کے اندر آپ کیریج فیکٹر انکارپوریٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا ایک دفعہ کا آپ کر بھی لیں گے کہ آپ کہیں گے اچھا یار ایک دفعہ جائے گی گاڑی, میں لوڈ کر کے آ جاؤں گا, اس کی مجھے کاسٹ پڑے گی. لیکن اگر آپ کی دوبارہ ریکوائرمنٹ آ گئی تو آپ یہاں پہ ڈبل کیریج دے رہے ہیں, یا آپ کو کوئی چیز واپس کرنی پڑ گئی. سو اب وہ چیز فار ایگزامپل جو ایکسٹرا ہو گئی ہے وہ شاید 5,000 کی, اور کیریج اس پہ 4,000 کا آ رہا ہے, تو آپ بولیں گے یار اس سے اچھا پڑ ہی رہے. سو اس کے ہر چیز کے اندر ایک فردر جو ہے نا, وہ آپ جب ڈگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پروز اینڈ کونس ملتے ہیں. سو کسی ایک چیز کو جو ہے نا, مطلب جب تک آپ ان ڈیپتھ سمجھتے نہیں ہیں, ہر فیکٹر کو انکارپوریٹ کرتے نہیں ہیں, سو آپ اس وقت تک جو ہے نا وہ ایکچوئل جو آپ کو سیونگز ملنی ہے وہ مل نہیں سکتی. اچھا اس کے آگے پھر آپ نے سارے اسٹیپس بتائے, اس کی ہم اسٹیپس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ کافی ڈیپتھ میں جانے لگے جی. پھر نیکسٹ اسٹیپس کیا ہیں جو اس پہ آگے چلیں؟ اور ہم دیکھیں اب آپ کا اسٹرکچر بننا شروع ہوگا, ٹھیک ہے. جب آپ کا اسٹرکچر بننا شروع ہو رہا ہے, سو وہ یوزولی آپ کے چنائی والے مستری آپ کا اسٹرکچر بنا لیں گے. لیکن اب اس کے اندر کچھ ڈیسیجنز آپ نے لینے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی ڈرائنگ کے اندر آپ نے ونڈوز کے سائڈ کی رکھی ہوئی ہیں, آپ نے ڈورس کے سائڈ کے رکھے ہوئے ہیں, ان کی کنسیڈریشن. پھر آپ نے اپنی جو چھت ہے اس کی ہائٹ کیا رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا. یوزولی ایک تو سیٹ لا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایریا کا کہ اس سے زیادہ ہائٹ آپ اٹین نہیں کر سکتے. لیکن فار ایگزامپل اکثر ٹھیکیدار یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ 10 فٹ کی چھت ہے اس کو 9 کر دیتے ہیں, 9.5 کر دیتے ہیں, تو ایک آپ کی لائف ٹائم آپ کو نا ایک سفوکیشن والی فیلنگ آتی ہے. سو اٹس گڈ کہ آپ کی اچھی جو ریکمینڈیڈ ہائٹڈ یا آپ کی پسند کے مطابق جتنی آپ کو ہائٹ چاہیے وہ آپ لے رہے ہیں. پھر جب آپ اس کی شٹرنگ کر رہے ہیں اور اس کی چھت ڈل رہی ہے اور اس کے اندر اسٹیل ورک شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر پھر آپ کے جو اسٹرکچر انجینئر ہے اس کی انوالومنٹ, ویسے تو اس کی تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب بیمز اینڈ کالم آپ کے بننے ہیں, سو وہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ کو کتنا اپنے جو جو آپ کے اسٹیل لگنی ہے اس کا ڈسٹینس کتنا ہونا ہے, جو بارز لگنی ہے وہ 6x6 کے باکس میں کے حساب سے لگنی ہے, یا اس سے زیادہ میں لگنی ہے, اس سے کم میں لگنی ہے, کون سی بار لگنی ہے. سو یہ والے اسٹیپس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا پلاسٹر کا ایک بہت امپورٹنٹ جاب ہوتی ہے, بیکاز اگر آپ کا دیوار پہ پلستر صحیح نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ کی بہت زیادہ کاسٹ بڑھ گئی. وہ کیسے بڑھ گئی؟ کیونکہ اسموتھ پلاسٹر نہیں ہے, اس میں جھول ہے, سارا کچھ ہے, تو جب اس کو پینٹ کریں گے, سو پینٹ والے نے پھر اس کے اوپر, ابھی تو آپ سیمنٹ ایک ریلیٹیولی سستا مٹیریل ہے جس سے آپ اس کو آپ پلاسٹر کر رہے ہیں, لیکن اس کو برابر کرنے کے لیے اس کو پھر اس کے اوپر ایک وال پٹی لگانی ہے. وال پٹی از این ایکسپینسو مٹیریل ٹو اپلائی آن. وہ زیادہ لگے گی, جب وہ زیادہ لگے گی تو آپ کی کاسٹ پھر انکریز کرتی ہے. پھر اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو اس کے اندر ویوز ہیں, سو وہ آپ پینٹ کے بعد آپ کو ویوز نظر آئیں گے, تو وہ ایک لائف ٹائم نیوسنس ہے, آپ اس کو ٹھیک ہی نہیں کرا سک رہے ہوں گے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا کا سارا کچھ سمجھنے کے لیے نا آپ کو بک ہی پڑھنی پڑے گی یا حماد بھائی نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. یہ سارا کانٹینٹ ہمارا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. یو کین اینی ون ہو وانٹس ٹو لرن, وہ جا کے ہمارا وہ میں نے ساری چیز جس طرح بھی آپ سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں ہم نے اس کے اندر میجورٹی آف دا ٹپس جو ہے نا اس کے اندر دکھائی ہوئی ہیں. گھر ہم نے گرے اسٹرکچر تک فنش کر دیا, نیکسٹ اسٹیپس کیا ہے؟ دیکھیے گرے اسٹرکچر کے بعد آپ کی اصل جسے کہتے ہیں نا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, بیکاز لوگ گرے اسٹرکچر کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا گھر بن گیا. So that's not even 40-45% of your project. The actual project starts after this. اصل پروجیکٹ ہے وہ اس کے بعد شروع ہونا ہے. اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے دروازے کون سے لگانے ہیں,
آپ نے تاریں کون سی یوز کرنی ہے, آپ نے لکڑی کون سی یوز کرنی ہے, آپ نے الماریاں کس کلر کی بنانی ہے, آپ کی فلورنگ کس کلر کی ہونی ہے, اس میں آپ نے ووڈ فلورنگ کرانی ہے یا ٹائل لگانی ہے یا ماربل لگانا ہے, یا آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ونڈوز کون سی لگانی ہے, اس ونڈوز کی اوپننگ کیسے ہونی ہے, آپ نے سلائڈنگ لگانی ہے یا اوپنیبل لگانی ہے. سو اس میں مطلب ہر اسٹیپ کے اندر پھر ایک ڈیٹیل ہے. سو یہ سارے اسٹیپس پھر آہستہ آہستہ, اور کچھ ہوتی ہیں جابس سائملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہے, جس طرح گرے اسٹرکچر تک تو آپ گرے اسٹرکچر ہی کمپلیٹ کرائیں گے, پھر اب آپ کی ٹائل ورک ہو رہی ہے. سو کچھ چیزیں ہیں جو کہ پروسیس بیسڈ ہوں گی, ایک کے بعد دوسرا پروسیس ہونا ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. سو فار ایگزامپل ٹائل اور ونڈو سل لگ گئی ہے, تو اب جب ڈورز لگ رہے ہیں سو آپ کی ونڈوز بھی اس وقت انسٹال ہو سکتی ہیں. سو اس طریقے سے پھر آپ نے یہ ساری چیزیں ڈیسائڈ کرنی ہے کہ آپ نے پروسیس اپنا کیسے لے کے جانا ہے. اینڈ دین پھر اس میں بجٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹس سے کھلا بجٹ نہیں ہے تو آپ پھر پھنس جائیں گے. منیمم بجٹ کتنا ریکوائرڈ ہے ایک گھر بنانے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو اس کا ایک سیٹ آنسر نہیں ہے, بیکاز یہ تو سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی کوالٹی آف کنسٹرکشن پہ کرتا ہے, آپ کی چوائس آف پروڈکٹ پہ کرتا ہے. سو بہت سے اس کے اندر ویریبلس ہیں جس کو آپ کو کنسیڈریشن میں رکھنا ہے. سو ایک نارمل گھر جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں اس کے لیے کاسٹ. کیا ایک غریب آدمی گھر بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے. پیسے ہے نہیں, کیسے بنائے گا؟ دیکھیے گھر ہمارا ماننا یہ ہے کہ گھر کے لیے آپ کو ایک ول چاہیے, ایک نیک نیتی چاہیے, اور اللہ میاں کی سے ایک سنسیئر دعا چاہیے, گھر بن جاتے ہیں. آپ جب ارادہ کرتے ہیں گھر بن جاتے ہیں. میرا تو یہاں پہ ماننا اور کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے, اگر پلاٹ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پلاٹ انسٹالمنٹ والا پکڑ لیں یا کسی طریقے سے پکڑ لیں, بھلے 4 سال بعد مل رہا ہے آپ کو وہ. اگر آپ کے پلاٹ ہے اور آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, لیٹس سے پروجیکٹ کا 20% ہے, سو آئی وڈ سے کہ آپ ایک دن بھی ویٹ نہ کریں, اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیں. بیکاز لوگ اکثر پورے پیسے جمع کرنے کی غلطی کر جاتے ہیں. وہ پورے پیسے جمع نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں وہ ڈیپریشیٹ ہو جاتے ہیں کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے. انفلیشن بڑھ جاتی ہے. سو جب آپ نے فار ایگزامپل 20 لاکھ جمع کیے ہوئے ہیں, پتہ چلا 2 لاکھ اور کھا لیا, 18 رہ گئے ہیں, اور جو چیزیں پہلے 20 لاکھ کے اندر آ جاتی تھی وہ اب 25 میں آ رہی ہیں, 30 میں آ رہی ہیں. سو ایز سون ایز یو گیٹ اے پلاٹ, آپ کو اپنا, اور آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, یو اسٹارٹ دا پروجیکٹ. ویسے آپ نے جس طرح بتایا تھا کہ گرے اسٹرکچر کے بعد ایک بڑا میجر پارٹ رہتا ہے, کیا کاسٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میجر کاسٹ گرے اسٹرکچر کے بعد انکر ہونا شروع ہوتی ہے؟ یس, ایز آئی ٹولڈ یو کہ تقریباً آپ کا گرے اسٹرکچر از لائک 40 to 45% کاسٹ میں بھی تقریباً. تو 50-55%. اچھا نہیں, اس سے بھی دیکھیں اب یہ ایک سیٹ وہ نہیں ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل بہت لیوش چیزیں لگانی ہے, بہت مہنگی چیزیں لگانی ہیں, اور آپ نے ڈیزائنر مٹیریل یوز کرنا ہے اس کے بعد والا جو ہے, ٹھیک ہے نا, سو وہ پھر آپ کے لیٹ سے 70-80% کاسٹ ہوگی. لیکن ایک جرنل ایک سیٹ پیٹرن کے اندر 40-45% آف دا کاسٹ جو ہے نا وہ آپ کی لگ چکی ہوتی ہے آپ کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہونے تک. آپ نے انفلیشن کا ذکر کیا جی, کہ ابھی جو ریسنٹلی پاکستان میں کافی انفلیشن ہے, کتنے انفلیشن نے کتنا اس انڈسٹری کو امپیکٹ کیا ہے؟ انفلیشن نے تو اس پوری انڈسٹری کا پہیا جام کر دیا ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت بہت, جو جسے کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنا گھر بنانا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ ایکسٹرا پیسے تھے, تو وہ ہی اس وقت پرسو کر رہا ہے کنسٹرکشن کو. ادروائز اسٹینڈ اسٹل پہ ہیں چیزیں. انویسٹرز تو نکل گئے مارکیٹ سے. اب انویسٹر تو آلموسٹ اس وقت جو ہے نا بالکل. انویسٹر کدھر لے گیا اپنا پیسہ؟ میوچل فنڈ بکسوں میں. بکسوں یہ انویسٹر کو پتا ہوگا کدھر لے گیا. لیکن یس, انٹرسٹ ریٹ ہائی ہیں, سو لوگوں نے میوچل فنڈس میں ڈالے ہوا ہے. جو جس طریقے سے آپ بینکس کی پروفیٹیبلٹی دیکھیں, سو بینکس جو ہے نا اس وقت دے آر مینٹنگ منی, سو بینکس میں پڑے ہوئے. تو کیا یہ اکانومی کو زیادہ سوٹ کرتی ہے یہ سچویشن کہ بینکس میں ہی پیسے آ جائیں اور بس پھر سرکل وہ اتنا لمبا چلا ہی نہ؟ میں کوئی اکانومسٹ ہوں نہیں, لیکن میری اپنی جو ناقص رائے ہے اور ایکسپیرینس ہے, بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی ہے. بینکوں میں پیسہ رکھنا کدھر سے سوٹ کرتا ہے؟ پیسہ تو جتنا سرکولیشن میں ہوگا اتنا آپ کو سوٹ کرتا ہے, تو پھر آپ کی اکانومی کو. دیٹ کالز فار پالیسی میکنگ نا, کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں, کیونکہ یہ تو پچھلے کوئی تقریباً 1.5-2 سالوں سے یہی ہو رہا ہے.
مگر حل کیا ہے؟ مطلب یہ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے اب اور زیادہ اس طرف مسئلہ بڑھتا ہی جائے گا، سرکولیشن تو آ ہی نہیں رہی ہے مارکیٹ میں. اب یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک چلا جائے گی بات. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے پاس پالیسی میکنگ پہ ایشوز ہیں, ڈیسیجن میکنگ کے ایشوز ہیں, اور بہت گریو ہیں. سو وہ تو ہم نے ایڈریس کرنے ہیں. حماد بھی آپ نے کتاب بھی لکھی اور آپ نے ہمیں بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا بھی پورے پروسیس کو اور پوری جرنی بھی. وی ویری تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ واٹ آر دا فائنینشیلس آف رائٹنگ اے بک, اور کیا اس میں کوئی فائدہ بھی ہے یا یہ بس ایک نظریاتی کام ہے کہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یو ڈونٹ نو واٹس اہیڈ؟ دیکھیں, میں آئی وڈ سے کہ میرا تو مین گول تھا ہی یہ کہ یار ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا سوسائٹی, ایگزیکٹلی, اینڈ دا لرننگز وی ہیو ہاؤ کین وی ٹرانسفر دیم. ٹھیک ہے نا. سو میں نے جو اللہ جانتا ہے یہ اسی کانٹیکس میں رکھی تھی کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے اس نالج کو ٹرانسفر کر سکیں. اور دوسرا کیونکہ میں نے یہ بہت بڑا گیپ دیکھا تھا کہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے, آپ کو کانٹینٹ ہی نہیں ملتا, آپ کو کوئی کمپائلڈ فارم ہی نہیں ملتی, بیکاز اٹس ون آف اٹس اون کائنڈ, مے بی اٹس ورلڈز فرسٹ بک آن کنسٹرکشن جو کہ اس کانٹیکس کو کور کرتی ہے. سو یس, پھر جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ پیسہ بائی پروڈکٹ ہے اس کے اندر. یس, پیپل آر آرڈرنگ, بہت الحمد للہ ہمارا بہت زبردست رسپانس ہے, ہمیں پورے پاکستان سے آرڈرز بھی آ رہے ہیں, حالانکہ ابھی تک ہم نے اس کو کمرشلی اس طریقے سے مارکیٹ نہیں کیا, بٹ ابھی ہم نے بہت اپنے جسے کہتے ہیں چادر میں رہ کے ہم نے اس کے ایڈس لگائے ہیں. سو وہ الحمد للہ اتنے ہوتے ہیں کہ میں ایٹ ٹائمز میری ٹیم اس کو ڈیلی مینیج نہیں کر پاتے, ان کو کال بیک کرنا اور ان کی اس لیڈس کو جو ہے نا میچور کرانا. سو اف یو ڈونٹ مائنڈ شیئرنگ, کوئی نمبرز آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ کتنی آرڈرز کتنے آتے ہیں تقریباً رفلی دن میں, مہینے میں کتنے آرڈرز ہیں؟ ہمارے پاس جو لیڈز آ رہی ہیں وہ تو ابھی اب اگین یہ بھی بڑا سبجیکٹو سی چیز ہے. میں نے بہت جسے کہتے ہیں نا بہت لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ میں نے اس کی مارکیٹنگ شروع کیا, اور ہمارے پاس ہنڈریڈز آف لیڈس ڈیلی بیسس پہ آ رہی ہیں, آلموسٹ ٹچنگ ہنڈریڈز آف لیڈس. نائس. جی. سو کوئی ROI ماڈل بنایا ہے کہ کیا گراس پروفٹ کتنا بنتا ہے یا کتنا پرسنٹیج آپ ریٹرن اس میں ہے یا کیا اس میں؟ اگین دیکھیں, جو ہمارا تو اس پورے کانٹیکس کے اندر جو آبجیکٹیو تھا وہ پیسہ کمانا تھا نہیں, سو اس لیے ابھی تک ہم نے اس والے ماڈل پہ وہ نہیں کیا ہوا. وی انویسٹڈ and we are even investing more to market it, to reach to the right person جس نے گھر بنانا ہے اور اس کو اس چیز سے ریلیونس ہے. ایگزیکٹلی یہی وہ پوائنٹ ہے جس میں میں آنا چاہ رہا ہوں کہ کافی ایسے اور بھی ٹاپکس ہیں جس پہ لوگوں کے پاس نالج بھی ہے اور وہ اپنے لمیٹڈ سے سرکل میں انفلوئنس کرتے ہیں اینڈ دے آر ہیپی, رادر دین مے بی انہیں بھی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ کتاب لکھیں, اس بات کو تھوڑا سا اور زیادہ پبلک کریں, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. بٹ پیپل مے بی ڈونٹ گو انٹو دیٹ ایفرٹ کہ وہ کہتے ہیں یار اس میں تو میں فائنینشلی بلیڈ ہی کر جاؤں گا اور مجھے کچھ رزلٹ نہیں نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, ہر بندے کا اپنا ویژن ہے. یہ تو آئی وڈ سے میڈوکریٹی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس چیز کو پرسو نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو آبجیکٹیو اس بک سے ہے نا وہ یہ ہے, بڑا سمپل ہے کہ ہم اس بک کے تھرو ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, بیکاز اس کا خالی اس کو فائدہ نہیں ہے, پوری اکانومی کو فائدہ ہے. ایگزیکٹلی. سو میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹس مائی دس ویری ورک ایکچولی گارنٹیز 3 to 10% آف سیونگس. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کے مطابق بنا رہتے ہیں, وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. 1 کروڑ کا 3% 3 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیسے کماتے ہیں لوگ؟ اکثر مجھ سے اس چیز پہ وہ کرتے ہیں, اینڈ دین when I explain it to them, so they actually realize. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے پلاٹ کا بتایا, ایک one wrong decision in purchasing a wrong plot, آپ کو بیسمنٹ نہیں بنانی تھی اور آپ نے فلنگ والا پلاٹ لے لیا. اب آپ کے 20-30 لاکھ روپے تو اس چھوٹے پلاٹ میں اس بیسمنٹ بنانے کو چھوڑ دیں, اس کی فلنگ اور اس کو کمپیکشن دینے میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے اس کے اندر ہم نے ٹپس دی ہوئی ہیں. سو ایک تو یہ والا اینگل ہے, اور دوسرا جو بک سائڈ ہے نا, ایک تو ہم اس چیز کو دوبارہ سے
थोड़ा सा प्रमोट करें कि बुक रीडिंग हैबिट हमारे मुल्क में नहीं है. मैंने जब बुक लिख रहा था तो लोगों ने मुझे यही इस पे पुश बैक दिया कि यार किताबें कौन पढ़ता है, पढ़ता कौन है. और लोग तो किताब नहीं पढ़ते. और दूसरा ये है कि अब बहुत से मोड हैं, जिस तरह पॉडकास्ट है, इसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज ट्रांसफर शेयरिंग करते हैं. यूट्यूब चैनल्स हैं आपके, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. इस बुक से फ़ायदा ये होता है कि ये पूरा आपकी प्रोजेक्ट गाइड बन जाती है. अब आपको इसके अंदर, जिस तरह आपने अगर नोट किया हो, तो इसके अंदर आपको BOQ बनाने का तरीका पता है. हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके नोट्स लेने का तरीका है. ठीक है. इसमें आपके डेली बेसिस पे जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसके लिए लॉग मेंटेन्ड है. ठीक है. सो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी, फाइनेंस साइड भी ये आपकी प्रोजेक्ट की कवर कर रही होती है. ठीक है. सो अब ये पूरा टोटलिटी के अंदर इंड्यूस करती है लोगों को कि यार ये दिस इज समथिंग जो कि हमें लेनी चाहिए और हमें अपने प्रोजेक्ट के में अपने साथ फिराना चाहिए इसको. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई आपने इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हमने भी क्वेश्चंस पूछे. तो आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि घर जो सामने दिखता है उसके पीछे कितना कुछ होता है. तो ये बड़ा काफ़ी डीप इसमें एनालिसिस भी था और काफ़ी हमारे लिए भी इंफॉर्मेटिव था. डेफिनेटली जी, हमने इंशाल्लाह घर जब बनाना होगा तो आपसे ज़रूर कंसल्ट करेंगे और आपकी बुक ज़रूर पढ़ेंगे एकदम. कंसल्ट नहीं करना, बुक पढ़नी है. और हमारे का यूट्यूब चैनल भी है, डू विजिट दैट, और आप ज़रूर देखें कि कंटेंट जो इन्होंने अपलोड किया हुआ है, मुझे तो मिलके बहुत खुशी भी हुई है और ये रियलाइजेशन भी हुई है कि देयर इज स्टिल सो मच टू लर्न. तो आप अपना जो भी कोई मैसेज देना चाह रहे थे आप ऐड कर दें. अब जिस तरह आपने बोला, बिल्कुल, एक्चुअली ये जो हमने बातें की हैं, आई वुड से कि दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है. इसमें बहुत डिटेल है. घर अगर आपने अपना बनाना है तो आपको लाजमी एफर्ट पुट करनी है उसको सीखने के लिए. ठीक है ना. चाहे वो आप ठेकेदार साहब पे आके सीखें या किसी और कंस्ट्रक्शन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके सीखें, या उसके लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़नी है या किसी इंजीनियर को एंगेज करके सीखना है, या बट आपने मेक श्योर करना है कि आप घर बनाने से पहले प्रोसेस और डिटेल्स सीख लें. और ना सिर्फ सीखें, ऐसे सीखें कि आपको हर चीज़ उस स्टेप को करने से पहले पता हो, ताकि आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें. बिकॉज सीखने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गुड एग्जीक्यूशन. अक्सर लोग डिज़ाइन अच्छा करा लेते हैं, आर्किटेक्ट अच्छा इंगेज होता है, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो पाती है, सो सारा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब जाता है. थैंक यू वेरी मच जी. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. कमेंट से ज़रूर हमें बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन है हमाद भाई के लिए या हमारे पेज के लिए भी, कोई भी आप लोगों के पास फीडबैक है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू जी.